اختیار اور اقتدار جبر و استبداد کی راہیں کھولتا ہے۔ جب کسی کا ہر لفظ قانون کی حیثیت اختیار کرنے لگے تو غلط روی کے امکانات بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ایسوں کا اقتدار ان کے کرتوتوں کا تعاقب بن کر ان کے گناہوں کو چھپا لیتا ہے۔ پھر جب کسی وجہ سے یہ پردہ ہٹنے لگے تو بے شمار راز آشکار ہو جاتے ہیں۔ جرم و قانون کی آنکھ مچولی کا دلچسپ اور عبرت ناک امتزاج۔ ملک صاحب کی ڈائری سے انتہا۔ اس سے پہلے کہ میں کیس کا آغاز کروں، جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کر لیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت ویڈیو کے نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں۔ کیس کا نام ہے مفرور ڈاکو۔ اس تھانے میں تعینات ہوئے مجھے صرف 2 دن ہوئے تھے۔ میں سونے کی تیاری کر رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ آج کا دن کام کے حوالے سے خاصا غیر مصروف گزرا تھا۔ کوارٹر کے دروازے پر دستک کا مطلب تھا تھانے میں میری ضرورت پیش آ گئی تھی۔ میں بستر سے اٹھا اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ کھلے ہوئے دروازے میں سے میری نگاہ ایک عورت پر گئی۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ ایک عورت کو اس وقت اپنے کوارٹر کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر مجھے شدید حیرت ہوئی۔ پتہ نہیں کون سی مجبوری اسے کھینچ کر میرے پاس لے آئی تھی۔ میں نے سرتپا تنقیدی نظر سے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ درمیانے قد کی مالک تھی۔ اس کی جسامت کا اندازہ لگانے میں مجھے مشکل پیش آئی کیونکہ اس نے پورے وجود کو سفید ریشمی چادر میں لپیٹ بلکہ چھپا رکھا تھا۔ مجھے صرف اس کی آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں یا پھر پاؤں۔ انہی 2 چیزوں سے میں نے اندازہ قائم کیا تھا کہ وہ کوئی اور آتا ہے۔ اس طرح رازداری کے ساتھ لپٹ لپٹا کر رات کو گھر سے نکلنا اس کے معاملے کی نوعیت خاصی سنگین ہوگی ایسا ظاہر کرتا تھا۔ میں نے بامشکل 5 سیکنڈ تک خاموشی سے اسے گھورا، پھر پوچھا، کون ہو تم؟ میرا نام نوری ہے۔ پردے کی اوٹ میں سے اس کی دھیمی آواز سنائی دی۔ نسوانی آواز اور زنانہ نام نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی۔ میں نے نوری سے پوچھا، تم اس وقت میرے کوارٹر پر کیوں آئی ہو؟ مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری کام ہے تھانے دار صاحب، وہ بدستور دھیمے لہجے میں بولی۔ میں نے چند لمحات تک اس کی بات پر غور کیا، پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بڑی رسان سے کہا، ٹھیک ہے، تم میرے کمرے میں چل کر بیٹھو، میں 10 منٹ میں تیار ہو کر ادھر ہی آتا ہوں۔ تھانے میں نہیں۔ اس نے بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلائی۔ آپ ادھر ہی میری بات سن لیں، کوارٹر کے اندر۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ اس نے کوارٹر کے اندر ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا تو میں چوکنا نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ فوری طور پر میرا ذہن کسی گہری سازش کی طرف گیا تھا۔ مجھ سے پہلے اس تھانے کا جو انچارج تھا اسے محکمے نے معطل کر دیا تھا۔ اس کے خلاف بدعنوانی اور رشوت ستانی کی اتنی زیادہ شکایات اوپر جمع ہو چکی تھی کہ افسران بالا کو اس کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس وقت میرا ذہن مذکورہ تھانے کے انچارج رفیق سیال کے بارے میں بڑی تیز رفتاری سے سوچ رہا تھا۔ رفیق سیال سے میری کبھی کوئی دوستی یا دشمنی نہیں رہی تھی۔ ممکن ہے اپنے ساتھ ہونے والی محکمہ جاتی کارروائی کا ذمہ دار وہ مجھے سمجھتا ہو اور مجھے کسی چکر میں پھنسا کر ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس نے کوئی منصوبہ بنا لیا ہو۔ نوری اس کی اعلی کار ہو سکتی تھی۔ حالات محتاط رہنے کا تقاضا کرتے تھے۔ میں نے 1 سیکنڈ میں سب کچھ سوچا اور نوری سے کہا، بی بی، میں تمہیں اپنے کوارٹر کے اندر نہیں بلا سکتا۔ تمہیں جو بھی کہنا ہے ادھر تھانے چل کر ہی کہنا ہوگا۔ آپ مجھے غلط عورت نہ سمجھیں تھانے دار جی، وہ لجاجت سے بولی۔ میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، صرف 10 منٹ کی بات ہے۔ میں اپنی بات کہہ کر جیسے خاموشی سے آئی ہوں ویسے ہی واپس بھی چلی جاؤں گی۔ بات ختم کرتے ہی اس نے اضطراری انداز میں اپنے دائیں بائیں اور پیچھے نگاہ ڈالی۔ اس کی بے چینی سے ظاہر ہوتا تھا یا تو اسے کسی کی آمد کا انتظار تھا اور یا پھر وہ کسی کی آمد سے خوف زدہ تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے وہاں کھڑا دیکھ لے۔ اس الجھی ہوئی صورتحال نے مجھے اور زیادہ محتاط بنا دیا۔ میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، بی بی، تمہیں 10 منٹ بات کرنا ہے یا پھر 10 گھنٹے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سرکار نے یہ کوارٹر مجھے آرام کرنے کے لیے دیا ہے۔ میں اپنی ذمہ داریوں کو تھانے ہی میں پورا کرتا ہوں۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے کوئی ضروری کام ہے تو تمہیں تھانے میں چلنا ہوگا۔ وہ منت ریز لہجے میں بولی، آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں تھانے دار جی۔ سمجھ رہا ہوں، اس لیے تو یہ مشورہ دے رہا ہوں، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ میں تھانے میں جا سکتی تو پھر ادھر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، نوری، تھانے چلنے میں کیا قباحت ہے؟ اگر میں وہاں چلی گئی تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ وہ ایک مرتبہ پھر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے اس مبہم اور پراسرار انداز نے میرے تجسس کو ہوا دی۔ میں نے ایک چال چلتے ہوئے اسے کہا، نوری، میں تمہیں اپنے کوارٹر کے اندر بلا لوں گا، لیکن تمہیں پہلے بتانا ہوگا تمہارے تھانے میں جانے سے کیا گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ مجھے متعامل نظر آئی، پھر بولی، جناب، میں اس وقت جس شخص کی شکایت لے کر آپ کے پاس آئی ہوں وہ ادھر تھانے میں موجود ہے۔ اس کے انکشاف نے چونکانے کے ساتھ ہی مجھے تذبذب میں ڈال دیا۔ تم کس شخص کی بات کر رہی ہو؟
میں نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ وہ ہے نا اپنا مصطفیٰ؟ اس نے جواب دیا۔ مصطفیٰ؟ میں نے زیر لب دہرایا۔ کیا وہ اس علاقے کا کوئی گنڈا بدماش ہے جو تم اس سے اس قدر خوفزدہ نظر آ رہی ہو؟ جناب مصطفیٰ میرے خاوند کا نام ہے، نوری نے بتایا۔ اگر اس نے مجھے تھانے میں دیکھ لیا تو بس پھر میری خیر نہیں، وہ میری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ اس کی خوف زدگی پر مجھے دل میں بہت ہنسی آئی۔ تاہم میں نے سنجیدہ لہجے میں اسے پوچھا، نوری بتاؤ اس تھانے کا انچارج کون ہے؟ آپ ہیں جناب، اور کون ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا۔ میں تھانے دار ہوں تو پھر تھانے داری بھی میں ہی کروں گا، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تمہیں اپنے خامن سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں جناب، وہ خامن تو بعد میں ہے، پہلے پولیس والا ہے، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ ہے تو ایک معمولی سا سپاہی، لیکن کسی حوالدار سے بھی زیادہ روب جماتا ہے۔ اس کی وضاحت سے میں چونکا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارا گھر والا بھی پولیس کے محکمے سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ کہ کیا آپ مصطفیٰ کو نہیں جانتے؟ وہ حیرت سے بولی۔ وہ تو آپ کے عملے میں شامل ہے، کانسٹیبل مصطفیٰ۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں گہری سانس لی۔ تم بھی رات میں بجھارتیں ڈالنے آئی ہو، بات کو اتنا گھما پھرا کر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھی طرح کہہ سکتی تھی تم کانسٹیبل مصطفیٰ کی بیوی ہو۔ غلطی ہو گئی ہے تھانے دار جی، وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولی۔ دراصل میں بہت پریشانی میں یہاں آئی تھی، اس لیے شاید صحیح طریقے سے اپنا مقصد آپ کو بتا نہیں سکی۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوئی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولی، اب تو آپ میری مجبوری کو سمجھ گئے ہیں نا؟ نوری نے آخری جملہ اس انداز میں ادا کیا جیسے کہہ رہی ہو، میری مجبوری سمجھ میں آ گئی ہے تو مجھے اپنے کوارٹر کے اندر آنے کی اجازت دے دیں۔ بات ختم کر کے وہ ایک مرتبہ پھر اضطراری اور فکر مندانہ نظر سے گرد و نواح کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے ایک لمحہ اس کی درخواست پر غور کیا، پھر اس کی مجبوری اور پریشانی کو دیکھتے ہوئے اسے کوارٹر کے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ پتہ نہیں بیچاری اپنے شوہر کا کون سا دکھڑا رونے آئی تھی۔ وہ مئی کے آخری ایام تھے، دن کے ساتھ ساتھ رات بھی اچھی خاصی گرم ہونے لگی تھی۔ میں نے سونے کے لیے صحن میں چارپائی ڈال رکھی تھی۔ ان دنوں کمرے میں سونا گویا جہنم کے دروازے پر بیٹھ کر زندگی گزارنے کے مترادف تھا۔ کھلے آسمان کے نیچے صحن میں سونا قدرے سکون بخش تھا۔ میں نے نوری کو اسی چارپائی پر بیٹھنے کے لیے کہا جو میں نے اپنے سونے کے لیے بچھا رکھی تھی، اور خود اس کوارٹر کے اکلوتے کمرے میں داخل ہو گیا۔ نوری کو کوارٹر کے اندر لاتے ہوئے میں نے احتیاطاً بیرونی دروازے کو اندر سے بند نہیں کیا تھا۔ دروازے کے کوارٹر نیواں انداز کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میں نے کمرے سے ایک کرسی نکالی اور باہر آ گیا۔ اس کے بعد میں نے اس کرسی کو چارپائی کے نزدیک بچھایا اور نوری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں بتاؤ کہ تمہیں مصطفیٰ سے کون سی شکایت ہے؟ اس نے شکایات کا ایک بڑا سا گٹھر کھول کر میرے سامنے رکھ دیا۔ میں نے بڑی توجہ سے اس کی ابتدا سنی۔ اس کے بیان میں کوئی بھی غیر معمولی اور نہایت اہم نقطہ مجھے نظر نہ آیا۔ وہ عام سے شکوے گلے تھے جو عموماً بیویوں کو اپنے شوہروں سے ہوتے ہیں۔ مثلاً مصطفیٰ اس کا خیال نہیں رکھتا، وہ کوئی جائز فرمائش بھی کر دے تو چیخنے چلانے لگتا ہے، اور اگر اس کا غصہ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو مار پیٹ پر بھی اتر آتا ہے۔ وہ بڑے وحشیانہ انداز میں ہاتھ پاؤں چلا کر اس کی ہڈی پسلی ایک کر دیتا ہے۔ علاوہ ازیں دوسری عورتوں میں بھی دلچسپی لیتا ہے اور اپنی تنخواہ کا بیشتر حصہ ان نامحرم پرائی عورتوں پر لٹا دیتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نوری کی پوری بات سننے کے بعد میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، تم فکر نہ کرو، میں مصطفیٰ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، مجھے امید ہے وہ آئندہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تھانے دار جی، مجھ پر بات نہ آئے، وہ شامدانہ انداز میں بولی۔ اگر مصطفیٰ کو پتہ چل گیا کہ میں نے آپ سے اس کی شکایت کی ہے تو وہ کوٹ کر میری ہڈیوں کا سرما بنا دے گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارا نام کہیں نہیں آئے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں بڑے طریقے سلیقے سے اس سے بات کروں گا، تمہاری جانب اس کا شک نہیں جائے گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار جی، وہ ایک پرسکون سانس خارج کرتے ہوئے دعائیا انداز میں بولی۔ آپ مجھے کوئی نیک آدمی معلوم ہوتے ہیں، ورنہ وہ پہلے والے تھانے دار۔ نوری بولتے بولتے رک گئی۔ میں نے جلدی سے پوچھا، کیا ہوا پہلے والے تھانے دار کو؟ اس کا ادھورا اشارہ سابق انچارج رفیق سیال کی طرف تھا۔ اگرچہ میں اس کا اشارہ پوری طرح سمجھ گیا تھا، لیکن پھر بھی اپنے اندازے کی تصدیق ضروری سمجھی۔ اس نے تھوڑے تامل کے بعد میرے سوال کے جواب میں بتایا، سابق تھانہ انچارج کے لیے اس کے انداز سے نفرت جھلکتی تھی۔ میں ایک روز مصطفیٰ کی یہی شکایت لے کر اس تھانے دار کے پاس بھی آئی تھی۔ اس نے میری تو پتہ نہیں سنی یا نہیں سنی، البتہ اس دوران میں وہ ہوس بھری نظر سے میرے سراپا کو کھوجتا رہا۔ لگتا تھا کمبخت نے زندگی میں کوئی عورت نہیں دیکھی تھی۔ وہ لمحے بھر کے لیے توقف کے بعد تلخی سے بولی، میں تو اس کے پاس آ کر ہی پچھتا رہی تھی۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مصطفیٰ کو ایک دن میں سیدھا کر کے رکھ دے گا۔ تھانے دار جی، عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے، خاص طور پر مرد کے حوالے سے، یہ کچھ زیادہ ہی تیزی دکھاتی ہے۔ میں نے اس تھانے دار کی آنکھوں میں ہوس کے سائے لہراتے دیکھ لیے تھے، اس لیے فوراً سمجھ گئی وہ مجھ سے کھوکھلا وعدہ کر رہا ہے۔ میں اس کو شکریہ ادا کر کے جانے لگی تو اس کی نیت کھل کر سامنے آ گئی۔ بھوکی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، نوری تمہاری تو قسمت ہی پھوٹ گئی، پتہ نہیں تمہارے ماں باپ نے کیا دے کر تمہیں مصطفیٰ کے پلے باندھ دیے۔ تمہارے سامنے تو وہ بالکل لنگور لگتا ہے، ہیرے جیسی لڑکی کو رول دیا بیوقوف والدین نے۔ تمہاری قدر و قیمت تو صرف میرے جیسا کوئی جوہری ہی جان سکتا ہے۔
پھر وہ بڑے بھونڈے انداز میں ہنسا اور مانی خیز لہجے میں بولا، مجھے امید ہے تم آتی جاتی رہو گی۔ اس سے زیادہ کھلے الفاظ میں وہ شیطان اپنے عزائم کا اظہار کیا کرتا۔ میں نے اس کی نیت کو بھانپ لیا۔ ان لمحات میں مجھے اپنی حماقت پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ میں وہاں جا کر پچھتا رہی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ اس خبیث کے سامنے گرمی دکھانا مناسب نہیں ہوگی، اس لیے کسی طرح جھوٹا سچا یقین دلا کر میں نے اسے جان چھڑائی اور گھر آ گئی۔ اس شیطان کی اولاد نے بعد میں مصطفیٰ کو پتہ نہیں کیا پٹی پڑھائی کہ وہ اور ہی زیادہ میرا دشمن ہو گیا۔ اب تو وہ بچوں کی بھی پرواہ نہیں کرتا، ان معصوموں کے سامنے ہی مجھے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیتا ہے۔ ننھے ذہن اس کے رویے سے سخت خوفزدہ ہیں۔ مصطفیٰ کا نام سنتے ہی اس کے چہرے اس طرح وحشت زدہ ہو جاتے ہیں مصطفیٰ کا نام سنتے ہی ان کے چہرے ایسے وحشت زدہ ہو جاتے ہیں جیسے کوئی خطرناک ڈاکو تہس نہس کرنے آ رہا ہو۔ بات کے اختتام تک اس کی آواز اچھی خاصی بھیگ گئی۔ مجھے وہ خاصی دکھی اور مصیبت زدہ عورت محسوس ہوئی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے اسے پوچھا، نوری، مصطفیٰ سے تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 2 مہینے پہلے 7واں سال لگا ہے جی۔ کیا وہ شروع ہی سے ایسا ہے؟ شادی کے بعد 1 سال تک تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہا تھا، نوری نے بتایا۔ مارنے کوٹنے اور چیخنے چلانے والا مرض بعد میں پیدا ہوا ہے۔ اب تو میں اتنی تنگ آ گئی ہوں کہ جی چاہتا ہے نہر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دوں، لیکن معصوم بچوں کی محبت مجھے ایسا کرنے نہیں دیتی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تمہارے کتنے بچے ہیں نوری؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے جواب دیا، وہ 2۔ بچہ بڑا ہے، اس کی عمر 5 سال ہے، بچی اس سے چھوٹی اور 3 سال کی ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے بچوں کے نام جاوید اور نگہت بتائے۔ ایک سوال کافی دیر سے میرے ذہن میں چکرا رہا تھا اور اس کی چکراہٹ میری سوچ کو الجھا رہی تھی۔ میں نے اس پھانس کو نکالنے کی خاطر نوری سے پوچھ لیا، تمہیں سابق تھانے دار کا ایک تلخ تجربہ ہو چکا تھا، اس کے باوجود بھی تم تاریک رات میں تنہے تنہا اپنے خاوند کی شکایت لے کر میرے پاس آ گئی ہو۔ تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں بھی اس شخص کی طرح ہوس کا پجاری ثابت ہوا تو پھر تم کیا کرو گی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، آپ کو ہمارے علاقے میں آئے ہوئے ابھی 2 دن ہی ہوئے ہیں، لیکن لوگوں کو آپ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل چکا ہے۔ خاص طور پر آپ کی ایمانداری، شرافت اور انصاف پسندی کے قصے چاروں طرف گردش کر رہے ہیں۔ مجھے تو مصطفیٰ نے آپ کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ ایک لمحے کو متوقف ہوئی، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، ہر انسان کو اپنی قبر میں جانا ہے، اس لیے حق سچ بات کرنا چاہیے۔ مصطفیٰ کی دیگر بری عادتیں اور غصہ اپنی جگہ، لیکن اس کی اس خوبی کو میں تسلیم کرتی ہوں کہ وہ ایک فرض شناس اور محنتی پولیس والا ہے۔ اس نے ہمیشہ قانون کا ساتھ دیا اور قانون توڑنے والوں کے ہاتھ پاؤں توڑنے سے بھی کبھی دریغ نہیں کیا، اس لیے پچھلے تھانے دار سے اس کی کبھی نہیں بن سکی۔ آپ کے آنے پر مصطفیٰ نے بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ اب اس علاقے اور علاقے کے تھانے کا ہر بگڑا تگڑا معاملہ الف کے معنی سیدھا ہو جائے گا۔ میں نے سوچا، جملہ ادھورا چھوڑ کر اس نے ایک گہری سانس لی اور بولی، میں نے سوچا دوسرے معاملات کو تو آپ سیدھا کرتے ہی رہیں گے، کیوں نہ میں سب سے پہلے اس مصطفیٰ ہی کو سیدھا کروا لوں، اور جہاں تک آپ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بات ہے تو اس کے لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں، میرے دل نے گواہی دی تھی کہ آپ ایک اچھے اور نیک دل انسان ثابت ہوں گے، اور دیکھ لیں تھانے دار جی، میرے دل کی گواہی کتنی سچی ثابت ہو رہی ہے۔ اگرچہ میں نے اس وقت اپنے جسم کو ایک بڑی چادر میں اچھی طرح لپیٹ رکھا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے ایک مرتبہ بھی آنکھیں پھاڑ کر یا نظر بھر کر مجھے دیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے بڑی گہری بات کی تھی۔ میں نے 2-4 مرتبہ تنقیدی نظر سے اسے دیکھا ضرور تھا، خاص طور پر جب کھلے ہوئے دروازے میں پہلی مرتبہ اس پر میری نظر پڑی تھی، لیکن یہ جائزہ اس دیکھنے کے زمرے میں نہیں آتا تھا جس کا حوالہ نوری نے دیا تھا۔ یہ سچ ہے کہ عورت مرد کی نگاہ اور نیت کو بھانپنے میں کبھی غلطی نہیں کر سکتی۔ پتہ نہیں یہ اس کی چھٹی حص کا اعجاز ہے یا پھر 7ویں 8ویں 9ویں یا 10ویں بھی اس کے لیے ہر لمحے آمادہ تعاون رہتی ہیں۔ نوری 10 منٹ کا کہہ کر میرے کوارٹر میں آئی تھی اور اب اسے یہاں بیٹھے ہوئے لگ بھگ آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا، لیکن اس دوران میں یا تو صرف اس کی آنکھوں کو دیکھ سکا تھا اور یا پھر ایک مرتبہ اس کا بائیں ہاتھ لمحاتی طور پر چادر سے باہر نکل آیا تھا اور میں اس ہاتھ کی جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نوری نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگشت شہادت میں چاندی کا ایک چھلا پہن رکھا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے سرخ نگینے جڑے ہوئے تھے۔ نوری کی آنکھوں کا رنگ بادامی تھا۔ رات اپنے سفر کو بڑی تیزی سے آگے بڑھا رہی تھی، لہٰذا میں نے نوری سے کہا، اب تم بے فکر ہو کر اپنے گھر چلی جاؤ، میں جلد از جلد تمہارے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ملتجیانہ انداز میں بولی، تھانے دار جی، مصطفیٰ کو میرے یہاں آنے کے بارے میں سنگن نہیں ملنا چاہیے۔ میں نے کہا نا، تم ہر حوالے سے مطمئن ہو کر یہاں سے جاؤ۔ میں نے کہا، میں بڑی سیاست سے اس معاملے کو نپیٹوں گا۔ اس نے ممنونیت بھرے انداز میں میرا شکریہ ادا کیا اور جانے کے لیے مڑی۔ میں نے اپنی معلومات کی غرض سے پوچھ لیا، تم لوگ احمد نگر کے کس حصے میں رہتے ہو؟ میں جس قصبے میں تھانے دار بن کر پہنچا اس کا نام احمد نگر تھا۔ اس قصبے کے درمیان سے ایک بڑی نہر شرقاً غرباً گزرتی تھی جس نے قصہ احمد نگر کو شمالی اور جنوبی 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ہم جی احمد نگر جنوبی میں رہتے ہیں۔
میرا تھانہ احمد نگر شمالی میں واقع تھا، اس کا مطلب تھا وہ نہر کا پل عبور کر کے وہاں پہنچی تھی۔ احمد نگر کے قریب سے ایک پختہ سڑک گزرتی تھی جس پر چھوٹا بڑا ہر نوعیت کا ٹریفک دیکھنے کو مل جاتا تھا۔ یہ سڑک نہر کے اوپر ایک کراس بناتے ہوئے جاتی تھی، یعنی سڑک کا رخ شمالن جنوبن تھا۔ نہر کا پل ایک طرح سے شمالی اور جنوبی احمد نگر کو ملانے کا باعث بھی تھا۔ ملن اور جدائی کے معاملات میں پلوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ نوری کے جانے کے بعد میں کافی دیر تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ اپنے خامند کی جو شکایت لے کر میرے پاس آئی تھی وہ انتہائی معمولی نوعیت کی تھی، مگر اس کی ہمت، کوشش اور انداز منفرد اور غیر معمولی تھا۔ رات کی تاریکی میں کسی عورت سے اتنی بڑی جرأت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ تھانے سے اٹھتے وقت میں چند اہم فائلیں اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ سوچا تھا سونے سے پہلے ان کا مطالعہ کروں گا۔ اس مقصد کے لیے میں نے وہ فائلیں اپنی چارپائی کے نزدیک ایک چھوٹی میز پر رکھ دی تھیں، لیکن اب انہیں اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے چارپائی پر لیٹ کر آنکھیں بند کی اور چند لمحات کے بعد نیند سے گلے جا ملا۔ آئندہ روز میں جیسے ہی تھانے پہنچا، میں نے کانسٹیبل مصطفیٰ کو اپنے کمرے میں بلا لیا، لیکن مجھے بتایا گیا کہ مصطفیٰ تھانے میں موجود نہیں۔ میں نے یہ اطلاع دینے والے سے پوچھا، کیا وہ صبح ہی صبح گھر چلا گیا ہے؟ جناب، ابھی تو وہ تھانے پہنچا ہی نہیں، اس نے جواب دیا۔ گھر تو وہ کل رات کو گیا تھا۔ کانسٹیبل کا جواب مجھے ہضم نہیں ہوا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا رات کو میرے اٹھنے کے بعد اس نے بھی چھٹی کر لی تھی؟ جناب، مصطفیٰ کی آج کل دن کی ڈیوٹی ہے۔ کانسٹیبل نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے میں کسی نئے امیر یا نئے فقیر کا کردار ادا کر رہا ہوں۔ وہ کل رات کو آپ کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر جا چکا تھا۔ میں الجھ کر رہ گیا۔ مصطفیٰ کی بیوی نوری رات 10 بجے میرے کوارٹر پر آئی تھی، اور وہ تھانے کا رخ محض اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ وہاں اس کا حامد مصطفیٰ موجود تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ مصطفیٰ کی ڈیوٹی رات کی تھی، لیکن میرے سامنے کھڑا کانسٹیبل کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے اپنی الجھن کو اس پر ظاہر نہیں ہونے دیا اور چہرے کے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ مصطفیٰ جیسے ہی تھانے پہنچے اسے میرے پاس بھیج دینا، مجھے اس سے ایک ضروری کام ہے۔ کانسٹیبل نے ایڑی بجائی، اوکے سر، اور کمرے سے نکل گیا۔ اس تھانے کی انچارجی سنبھالے آج مجھے تیسرا دن تھا۔ میں تھانے کے سٹاف سے فردن مل چکا تھا اور ان کی ذمہ داریاں بھی میرے علم میں آ چکی تھی۔ ہو سکتا ہے نیا ہونے کی وجہ سے میں بھول گیا ہوں یا ابھی ذہن نشین نہ ہوا ہو کہ میرے تھانے کے کسی شخص کی ڈیوٹی دن کی ہے، کس شخص کی ڈیوٹی دن کی ہے اور کس کی رات کی، لیکن مصطفیٰ کی بیوی تو اس معاملے میں غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اگر اس نے کہا تھا مصطفیٰ ڈیوٹی پر ہے تو اس کا مطلب تھا اس کی ڈیوٹی رات کی تھی، اور اگر ایسا نہیں تھا تو پھر نوری نے جھوٹ بولا تھا۔ اب یہ سوال سر اٹھا کر کھڑا ہو گیا کہ نوری کو جھوٹ بولنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں سوال کے ممکنہ جواب یا جوابات پر غور کر ہی رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا مصطفیٰ نے تھانے میں قدم رکھ دیا ہے۔ بتانے والے کو میں نے حکم دیا کہ وہ مصطفیٰ کو فوراً سے بیشتر میرے کمرے میں بھیج دے۔ چند لمحات کے بعد مصطفیٰ میرے سامنے موجود تھا۔ اس کی صورت دیکھتے ہی مجھے یاد آ گیا کہ یہی کانسٹیبل مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کی عمر 28 اور 30 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ متناسب جسامت کا مالک ایک پستہ کامد شخص تھا۔ اس نے چہرے پر مناسب سائز کی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ مصطفیٰ نے نہایت ہی سنجیدہ انداز میں مجھے سلام کیا اور بولا، ملک صاحب، آپ نے مجھے کسی ضروری کام سے بلایا؟ اس کی سنجیدگی اور متانت کو دیکھ کر میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ بات کہاں سے شروع کروں۔ تم بیٹھو گے تو ضروری کام بتاؤں گا نا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرسری لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے استفسار کیا، مصطفیٰ تمہاری ڈیوٹی رات کی نہیں تھی؟ نو سر، وہ بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا، پچھلے کچھ عرصے سے میں دن میں ڈیوٹی دے رہا ہوں۔ مصطفیٰ کے سنجیدہ جواب نے مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ اگر وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا تو وہ نوری نے دروغ گوئی سے کام لیا تھا۔ مصطفیٰ کی بات کی تو تھانے کا پورا عملہ گواہی دے سکتا تھا۔ اس کا مطلب تھا نوری نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کی تھی، مگر کیوں؟ اس کیوں کا جواب یا تو نوری دے سکتی تھی اور یا پھر مصطفیٰ۔ میں مصطفیٰ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے الجھن بھرے لہجے میں مجھ سے پوچھا، ملک صاحب سب خیریت تو ہے نا؟ اس کے انداز میں تشویش جھلکتی تھی۔ میں یہ تو سمجھ گیا کہ کہیں نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، لیکن کیا گڑبڑ ہے اس کو سامنے لانا بھی باقی تھا۔ میں نے مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اگر میں یہ کہوں کہ خیریت نہیں ہے تو میں کیا بتا سکتا ہوں جناب؟ وہ حیرت زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، تو تم مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ گزشتہ رات 10 بجے تم کہاں تھے؟ اس نے متاملانہ نظر سے مجھے دیکھا اور جواب دیا، اس وقت میں اپنے گھر میں تھا جناب عالی۔ تم احمد نگر جنوبی میں رہتے ہو نا؟ میں نے اپنی تصدیق کی خاطر اس سے پوچھ لیا۔ اس نے حیرت سے آنکھیں پٹ پٹائیں اور جواب دیا، جی ہاں۔ تمہارے گھر میں تو سب خیریت ہے نا مصطفیٰ؟ میں نے پوچھا۔ جی، میرے گھر والے سب ٹھیک ٹھاک ہیں، بیوی بچے سب راضی خوشی ہیں۔ بیوی بچے؟ مصطفیٰ نے یہ دونوں الفاظ اتنی حیرت سے دہرائے کہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے کسی انسنی محلوق کا ذکر کر دیا ہو۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑی رسان سے کہا،
میں تمہارے بچوں جاوید اور نگہت کی بات کر رہا ہوں۔ بچے؟ اس نے مذاق خیز انداز میں دہرایا، پھر مجھ سے پوچھ بیٹھا، ملک صاحب اللہ آپ کی زبان مبارک کرے، لیکن یہ تو بتائیں بغیر شادی کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا تم شادی شدہ نہیں ہو؟ میں نے تعجب خیز نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میں اتنا خوش قسمت کہاں جناب، وہ کھوئے انداز میں بولا، 3 مرتبہ منگنی ہو کر ٹوٹ چکی ہے، آپ تو مجھے شادی کی بشارت دے رہے ہیں، نہ صرف شادی کی بلکہ 2 بچوں کی خوشخبریاں بھی سنا رہے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر بے یقینی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، لگتا ہے کسی مخالف نے میرا مذاق بنانے کے لیے آپ کو میرے بارے میں غلط سلط بتایا۔ اگر آپ کو میری بات پر اعتبار نہ آ رہا ہو تو میں گواہی کے لیے چاچا چاچی کو تھانے بلا سکتا ہوں۔ اس کی جینوئن سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ ان تمام حجت کے طور پر میں نے اسے پوچھ لیا، کیا نوری تمہاری بیوی نہیں ہے؟ نہ نوری اور نہ ہی کوئی غفوری، وہ قطعیت سے بولا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا، اپنا نام نوری بتا کر جس عورت نے گزشتہ رات میرے کوارٹر میں مجھ سے ملاقات کی تھی وہ کوئی بہت ہی ڈرامہ باز عورت تھی۔ اس نے یہ ناٹک کسی خاص مقصد کے تحت کیا تھا۔ کس مقصد کے تحت؟ فی الحال اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ اس لمحے میں نے فیصلہ کر لیا کہ سر دست میں مصطفیٰ کو نوری کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، تا وقت یہ کہ اس کے ڈرامے کا کوئی سرا میرے ہاتھ نہ لگ جائے۔ ملک صاحب یہ نوری کون ہے؟ مصطفیٰ نے قدرے پریشانی سے پوچھا، اور آپ نے میرے جن 2 بچوں جاوید اور نگہت کا ذکر کیا وہ آپ کو کہاں ملے تھے؟ مجھے فی الحال مصطفیٰ کو ان سوالات کے جوابات نہیں دینا تھے، اس لیے میں نے اسے بڑی خوبصورتی سے ٹال دی اور کہا، میں یہ پیشگوئی کر رہا تھا تمہاری شادی نوری نامی لڑکی سے ہوگی جس سے تمہارے 2 بچے جاوید اور نگہت پیدا ہوں گے، کیا سمجھے؟ آپ کے منہ میں گھی شکر ملک صاحب، وہ وفور مسرت سے کھل اٹھا۔ پھر ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے اس نے پوچھا کہ آپ تھانے داری کے ساتھ ساتھ نجوم وغیرہ کا کام بھی کرتے ہیں؟ مصطفیٰ نے یہ سوال میری پیشگوئی کے حوالے سے کیا تھا۔ میں نے کہا، میں نجوم اور علم نجوم کو مانتا ہوں لیکن نجومی نہیں ہوں۔ جس طرح ہر علم کی ایک حد ہوتی ہے ایسے ہی علم نجوم کی بھی حدود و قیود مقرر ہے، اور سچے اہل علم ان سرحدوں کو کبھی نہیں پھلانگتے۔ اس نوعیت کی چھلانگ کارخانہ قدرت میں مداخلت کے مترادف ہے۔ سمجھدار ماہر نجوم بڑی دانش مندی سے اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے، اس کے ہر انداز سے ظاہر ہوتا ہے جیسے وہ بھی کسی کو جواب دے ہے۔ وہ محض رہنمائی کرتا ہے، لیکن جو مسترد نجومی نہیں ہوتے وہ علم کی عزت و توقیر کو نظر میں نہیں رکھتے، انہیں صرف اپنے ذاتی مفاد سے غرض ہوتی ہے۔ ملک صاحب، میں خاموش ہوا تو مصطفیٰ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ تھانے دار ہیں یا نجومیوں کے متصب؟ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے اللہ نے آپ کو نام نہاد نجومیوں کے اعتزاب کے لیے خاص طور پر پیدا کیا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، نام نہاد شخص چاہے زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو وہ غلط کام ہی کر رہا ہوتا ہے، والفاظ دیگر وہ کسی نہ کسی جرم میں مبتلا ہوتا ہے، اور ہر قسم کے مجرموں کی سرکوبی کرنا میرے فرائض میں شامل ہے۔ آپ تو تم اچھی طرح سمجھ گئے ہوگے، میں یہاں صرف تھانے داری کرنے آیا ہوں۔ جی ملک صاحب، بالکل سمجھ گیا، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، آپ کے سائے تلے کام کر کے مجھے بہت کچھ سمجھنے اور سیکھنے کو ملے گا۔ میں نے زاویہ تبدیل کرتے ہوئے سے پوچھ لیا، سیکھنے اور سکھانے کا کام تو جاری رہے گا، مجھے بتاؤ کہ تم اپنے چاچا چاچی کو گواہی کے لیے کیوں تھانے لا رہے تھے؟ تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی کہاں ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں اس نے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ مصطفیٰ احمد نگر جنوبی میں اپنے چاچا اسحاق اور چاچی مریم کے پاس رہتا تھا۔ اسحاق اور مریم ایک عمر رسیدہ بے اولاد جوڑا تھے۔ مصطفیٰ محض ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کے گھر میں ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کا اپنا گھر احمد نگر سے شمال میں واقع ایک گاؤں گھمن پور میں تھا۔ اس کا باپ اشفاق گھمن پورہ میں زمینداری کرتا تھا۔ مصطفیٰ سے چھوٹا ایک بھائی اور ایک بہن تھی، اور ان دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ مصطفیٰ کا بھائی مرتضیٰ گھمن پورہ ہی میں رہتا تھا اور کھیتی باڑی میں اپنے باپ کا بھرپور ہاتھ بٹاتا تھا۔ مرتضیٰ کا ایک 3 سالہ بیٹا رضوان تھا۔ مصطفیٰ مہینے میں ایک آدھ چکر گھمن پورہ کا لگا لیا کرتا تھا۔ اس تناظر میں نوری اور اس کا شبینہ ڈرامہ سراسر فراڈ دکھائی دیتا تھا۔ کوئی شخص جب فراڈ کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی ظاہرہ یا پوشیدہ مقصد ضرور ہوتا ہے۔ نوری اپنا کون سا مقصد حاصل کرنے کے لیے گزشتہ رات میرے کوارٹر میں آئی تھی، یہ جاننے کے لیے میں نے مصطفیٰ سے صاف صاف بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مجھے حساس، معقول، سلجھا ہوا اور بردبار شخص دکھائی دیا تھا، لیکن مجھے اپنے ارادے میں کامیابی حاصل نہ ہو سکی، کیونکہ اسی وقت ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، جنوبی میں ایک عورت کو قتل کر دیا گیا ہے۔ جنوبی سے اس کی مراد احمد نگر جنوبی تھی۔ قصبے کے ان دونوں حصوں کو عموماً شمالی اور جنوبی کہا جاتا تھا۔ مصطفیٰ چونکہ جنوبی سے تعلق رکھتا تھا اس لیے اس کے کان کچھ زیادہ ہی کھڑے ہو گئے۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا، قتل ہونے والی عورت کون ہے؟ ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی، اس نے بتایا، اس کی لاش ادھر کھیتوں میں پڑی ہے۔ میں نے تمام موضوعات کو لپیٹ کر ایک طرف رکھا اور کانسٹیبل مصطفیٰ کو اپنے ساتھ لے کر جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ نوری اور اس کے کارنامے پر بعد میں بھی بات ہو سکتی تھی، ایک عورت کا قتل اس سے کہیں زیادہ سنگین معاملہ تھا۔ جلد ہی ہم وقوع پر پہنچ گئے۔
جنوبی احمد نگر جنوبی سے اگر مزید جنوب کی طرف جائیں تو کھیتوں کا ایک وسیع اور سلسلہ دراز تھا۔ اس کے بعد جنوب مشرق کی سمت میں گھنا جنگل شروع ہو جاتا تھا۔ آگے جا کر بڑی نہر کے قریب وہ راستہ پہنچ جاتا تھا۔ جائے وقوع لہلاتے کھیتوں اور جنگل کے درمیان تھی۔ وہاں چند مقامی لوگ جمع تھے۔ میں نے سب کو پیچھے ہٹایا اور لاش کے قریب پہنچ گیا۔ وہ ایک جوان سال عورت کی لاش تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 25 سال رہی ہوگی۔ جسم مائل با فربہی، اس نے سفید شلوار کے اوپر پھولدار قمیض پہن رکھی تھی۔ پاؤں میں عام سی زنانہ سینڈل تھی۔ اس سینڈل کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک خیال سرسرایا، لیکن یہ خیال اتنا غیر واضح تھا کہ میں اس پر توجہ نہ دے سکا۔ میں اکڑوں بیٹھ کر لاش کا معائنہ کرنے لگا۔ لاش اس وقت جہاں پڑی تھی اس جگہ کو دیکھ کر مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت نہ ہوئی کہ اس عورت کو قتل بھی وہیں پر کیا گیا تھا۔ عورت کی شہرک کاٹ کر اسے موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ گردن کٹنے سے بے تحاشا خون کا اخراج ہوا تھا اور اس کی گواہی ان کھیتوں کی زمین دے رہی تھی۔ کوئی نہایت ہی تیز دھار آلہ اس بدقسمت کی گردن پر آزمایا گیا تھا۔ اس لاش کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ بلا شبہ ایک حسین اور پرکشش عورت رہی ہوگی، لیکن موت کے بے رحم تھپیڑے نے اس کی ساری خوبصورتی اور رعنائی کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔ موت ایک سنگین اور شفاف حقیقت ہے جس کے آگے کسی کی پیش نہیں جاتی۔ میں عورت کی لاش کا معائنہ کر ہی رہا تھا کہ ایک چیز نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا۔ اس عورت نے اپنے بائیں ہاتھ کی انگشتے شہادت میں چاندی کا ایک چھلا پہن رکھا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے سرخ نگینے جڑے ہوئے تھے۔ اس چھلے کو دیکھ کر میرے ذہن میں روشنی کا تیز جھماکا ہوا اور پلک چھپکتے میں مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اس چھلے کو پہلے کہاں دیکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مقتولہ کی سینڈل والا اچھمبا بھی سمجھ میں آ گیا۔ میرے دل نے پکار کر کہا، میں نوری کی لاش پر کھڑا ہوں۔ میں نے مزید تصدیق کی خاطر اس کی آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو رہی صحیح کسر بھی پوری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بادامی تھا۔ گزشتہ رات جب وہ میرے کوارٹر میں آئی تھی تو میں نے اس کی سینڈل، آنکھیں اور چاندی کا یہی چھلا دیکھا تھا۔ یہ چھلا بھی ایک اتفاق کے تحت مجھے اس کے بائیں ہاتھ میں نظر آ گیا تھا، ورنہ اس اللہ کی بندی نے تو خود کو اس طور سر تپا چادر میں لپیٹ رکھا تھا کہ اس کا ایک رواں بھی دیکھنا ممکن نہیں تھا۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہاں پر جمع ہونے والے افراد کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا، تم میں سے کوئی شخص اس عورت کو جانتا ہے؟ سب نے نوری کی لاش کی طرف دیکھا۔ اس کے بعد وہ سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پھر نفی میں گردنیں ہلاتے ہوئے لاش کو شناخت کرنے سے انکار کر دیا۔ اگر وہ لوگ نوری کو نہیں جانتے تھے تو اس کا یہی مطلب تھا کہ نوری کا تعلق احمد نگر جنوبی سے نہیں تھا۔ اس صورتحال نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا دیا۔ نوری گزشتہ رات اپنی مظلومیت کی دکھ بری داستان سنانے میرے پاس آئی تھی اور اس نے خود کو کانسٹیبل مصطفیٰ کی بیوی ظاہر کیا تھا۔ نہ صرف بیوی بلکہ وہ خود کو مصطفیٰ کے 2 بچوں جاوید اور نگہت کی ماں بھی کہہ رہی تھی، جبکہ مصطفیٰ بیچارے کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے ابھی تک مصطفیٰ کو نوری کی سٹوری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اب بتانے کا وقت آ گیا تھا۔ میں تھانے میں مصطفیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے اسی طرف آ رہا تھا کہ عورت کے قتل کی اطلاع نے اس موضوع کو موقوف کرنے پر مجبور کر دیا۔ مصطفیٰ سے بات کرنے سے پہلے میں نے ایک انتہائی ضروری کام کی طرف توجہ دی۔ وہاں موجود لوگوں کی جانب دیکھتے ہوئے میں نے تحکمانہ انداز میں پوچھا، تم سب لوگ جنوبی کے رہنے والے ہو یا تم میں سے کوئی بندہ شمالی سے بھی تعلق رکھتا ہے؟ جواب میں مجھے بتایا گیا وہ سب افراد جنوبی سے تعلق رکھتے تھے۔ میں نے ایک نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، جوان تمہارا نام کیا ہے؟ فرزند علی، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، فرزند علی، تم بھاگ کر احمد نگر شمالی جاؤ اور وہاں سے 4-5 بندوں کو اپنے ساتھ لے کر فوراً یہاں آ جاؤ تاکہ لاش کی شناخت کا مسئلہ تو حل ہو۔ اچھا جی، میں جاتا ہوں، وہ بڑے عزم سے بولا۔ میں نے تاکید کی، دیر نہیں ہونی چاہیے، فٹافٹ جاؤ اور فوراً سے بیشتر آؤ۔ ہنے کیا تے ہنے آیا جی، اس نے چٹکی بجائی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ میں پھر ان لوگوں کی طرف مڑا اور پوچھا، یہ کھیت کس کی ملکیت ہے؟ میرا اشارہ اس کھیت کی سمت تھا جہاں ہم اس وقت کھڑے تھے۔ ایک شخص نے جواب دیا، یہ کھیت بابا جلال الدین کے ہیں۔ اس شخص کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ پکی عمر کا ایک بابا آگے بڑھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں ہوں جی جلال الدین۔ جلال الدین کے نام سے اپنا تعارف کرانے والے اس شخص کی عمر 65 کے قریب رہی ہوگی۔ بابا، کیا تمہارے پاس کوئی چادر یا کوئی دوسرا کپڑا ہے؟ وہ گیا اور ایک چادر لے کر واپس آ گیا۔ میں پٹھوں کے چارے کے لیے یہ چادر لے کر آیا تھا۔ اس نے وہ چادر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آپ لے لیں۔ میں نے بابا جلال الدین کے ہاتھ سے وہ چادر لی اور اسے پھیلا کر نوری کی لاش پر ڈال دیا۔ پھر بابا جلال الدین سے پوچھا، تمہیں کب پتہ چلا اس واردات کے بارے میں؟ یہ بات شاید میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ نوری کی لاش کو بابا جلال الدین نے دریافت کیا تھا اور اسی نے اپنے بیٹے سلطان کو تھانے دوڑا کر اس سانحے کی اطلاع دی تھی۔ جلال الدین نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، تھانے دار صاحب، میں اور میرا بیٹا سلطان آج صبح حسب معمول کھیتوں میں آئے اور اپنا کام شروع کر دیا۔ پہلے ہمیں مویشیوں کے لیے پٹھوں وغیرہ کا بندوبست کرنا تھا، لہٰذا ہم اسی کام میں جت گئے۔ میں درانتی سے پٹھے کاٹتا ہوا کھیت کے اندر آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا کہ اس عورت کی لاش پر میری نظر پڑ گئی۔ اس نے اشارے سے نوری کی لاش کے بارے میں بتایا
اور ایک جھجری لیتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ میں نے اسی وقت کام کو روک دیا اور اپنے بیٹے کو آواز دے کر ادھر آنے کو کہا۔ سلطان اس وقت کھیت کے دوسرے حصے میں پٹھے کاٹ رہا تھا۔ میری پکار پر وہ بھاگتا ہوا اس طرف آ گیا، پھر لاش کو دیکھ کر وہ بھی میری طرح خوفزدہ اور پریشان ہو گیا۔ ہم تھوڑی دیر تک اس لاش کے بارے میں غور کرتے ہوئے ڈرتے سہمتے رہے، پھر ہم نے آس پاس کے کھیتوں میں کام کرنے والوں کو اپنے پاس بلایا۔ انہی افراد میں سے کسی نے مشورہ دیا کہ ہمیں فوراً تھانے میں اس واقعے کی اطلاع پہنچانا چاہیے، چنانچہ میں نے سلطان کو آپ کی طرف دوڑا دیا۔ بابا جلال الدین کے بیان میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے اس لاش کے بارے میں کوئی مفید معلومات حاصل ہو سکتی۔ میں نے وہاں موجود افراد سے فرداً کرید کر مقتولہ کے بارے میں مختلف زاویوں سے سوال کیے، لیکن ایسا کوئی نقطہ سامنے نہ آیا جس سے مقتولہ کی شناخت ہو جاتی یا اس کے قتل کا محرک جاننے میں کوئی مدد مل سکتی۔ نوری کی شناخت کا معاملہ لٹک کر رہ گیا۔ میں اگر نوری کہہ کر اس کا تذکرہ کر رہا ہوں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اس کا نام واقعی نوری تھا۔ یہ تو وہ نام تھا جو گزشتہ رات اس نے مجھے بتایا تھا۔ اس کے متعدد جھوٹوں کا پول کھل جانے کے بعد اب مجھے یہ نام بھی فرضی اور بوگس ہی معلوم ہو رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل مصطفیٰ کو ایک طرف بلایا اور دوسرے لوگوں سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر ہم دھیمے لہجے میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے مصطفیٰ سے استفسار کیا، کیا تم مقتولہ کو نہیں جانتے؟ ملک صاحب، اگر مجھے اس بدنصیب عورت کے بارے میں ایک لفظ بھی پتا ہوتا تو میں خاموش نہ رہتا۔ کانسٹیبل نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ سے دیکھا ہے۔ اس کا نام غالباً نوری ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مصطفیٰ نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر الجھن زدہ انداز میں بولا، نوری، یہ نام تو آپ نے پہلے بھی میرے سامنے لیا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آ گیا۔ آپ نے پوچھا تھا کیا نوری میری بیوی نہیں؟ اس کی آنکھوں میں نظر آنے والی الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ حیرت بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب، یہ نوری کا کیا چکر ہے؟ چکر تمہارے سامنے ہے، میں نے نوری کی لاش کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھامتے ہوئے بولا، ملک صاحب، خدا کے واسطے مجھے آسان الفاظ میں سمجھائے ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مصطفیٰ، اس عورت نے مجھے اپنا نام نوری بتایا تھا اور گزشتہ رات یہ تمہاری شکایت لے کر میرے کوارٹر میں آئی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ یہ نہ صرف تمہاری بیوی ہے بلکہ اس کے بطن سے تمہارے 2 بچے بھی پیدا ہو چکے ہیں، اس لیے آج صبح میں تم سے اس قسم کے سوالات کر رہا تھا۔ وہ تعجب خیز نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اس عورت نے مجھ سے منسوب کر کے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ میں تو اسے جانتا تک نہیں۔ یہ جمیلانی فی الحال میری سمجھ سے بھی باہر ہے، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کانسٹیبل سے کہا۔ مصطفیٰ، ہم دونوں نے مل کر اس عورت کے راز تک پہنچنا ہے، کیا میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ میرے آخری جملے میں بڑا اہم اور طاقتور سوال چھپا ہوا تھا۔ مصطفیٰ نے چونک کر میری آنکھوں میں دیکھا اور گہری سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب، میں زبانی کلامی آپ کو اپنے قابل بھروسہ ہونے کا یقین نہیں دلا سکتا۔ مجھ پر اعتماد کر کے قدم اٹھائیں، میرا عمل سب کچھ ثابت کر دے گا۔ میں نے ستائشی نظر سے مصطفیٰ کو دیکھا اور کہا، مجھے تم سے کسی ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ زبانی کلامی بڑھ چڑھ کر بولنے والے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے بعد میں بودے اور کھوکھلے ثابت ہوتے ہیں۔ میرا خیال ہے میں تم پر اعتبار کر کے کوئی غلطی نہیں کروں گا، آپ میری عزت افزائی کریں گے، مصطفیٰ نے کہا، اور یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ اس تسلی کے بعد میں نے کانسٹیبل مصطفیٰ کو گزشتہ رات اپنے کوارٹر میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تفصیلاً بتا دیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے متذبذب انداز میں کہا، یہ بات ذہن میں سما نہیں رہی کہ اس عورت نے میرا نام کیوں استعمال کیا۔ یقیناً اس عمل کے پیچھے اس کا کوئی گہرا مقصد چھپا ہوگا۔ ہمیں اپنی کوشش سے اس مقصد تک پہنچنا ہے مصطفیٰ، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ مصطفیٰ نے گہری نظر سے چادر کے نیچے ڈھکی ہوئی نوری کی لاش کی جانب دیکھا اور متفکر لہجے میں بولا، میں تو محسوس کر رہا ہوں اس عورت کو کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت استعمال کر کے بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ تم بالکل میرے انداز میں سوچ رہے ہو مصطفیٰ، میں نے صاف کوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں محسوس کر رہا ہوں ہماری خوب نبھے گی۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، مصطفیٰ، اصل مجرم وہ ہے جس نے بڑے شاطرانہ انداز میں نوری کو اپنے کسی خاص مقصد یا مفاد کے لیے استعمال کیا ہے۔ نوری کا قتل بھی اسی شخص کے ایما پر کیا گیا ہوگا۔ ہمیں جلد از جلد اس مجرم ذہن تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ مصطفیٰ نے بڑے معنی خیز انداز میں اپنے سر کو ثباتی جنبش دی۔ کچھ سوچنے کے بعد بولا، ملک صاحب، مقتولہ کا جھوٹ کھل جانے کے بعد یہ ضروری نہیں کہ اس کا نام نوری ہی ہو۔ تم ٹھیک کہتے ہو مصطفیٰ، یہ قطعی ضروری نہیں ہے، میں نے تائیدی انداز میں کہا، اور جب تک مقتولہ کی مکمل شناخت نہیں ہو جاتی ہم آپس میں گفتگو کے دوران میں اسے نوری ہی سمجھ کر بات کریں گے، لیکن کاغذی کارروائی میں ہر جگہ اس کا نام نامعلوم مقتولہ درج ہوگا۔ مصطفیٰ نے کہا، بالکل درست، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اچانک اسے کوئی اہم بات یاد آ گئی ہو۔ پوچھنے لگا، ملک صاحب، یہ مسئلہ تو حل ہو ہی جائے گا، یہ نوری ہے یا ناری، آپ مجھے بتائیں یہ میری کون سی شکایت لے کر آپ کے پاس پہنچی تھی؟ میں نے کہا، مصطفیٰ، تم نے نوری اور ناری کی اچھی ترتیب پیش کی ہے، یہ مقتولہ کو پیش آمدہ حالات پر پوری طرح فٹ بیٹھتی ہے۔ پھر میں نے اس کے سوال کے جواب میں کہا، یہ مجھے بتانے آئی تھی کہ تم بہت ظالم اور سفاک ہو، اسے بری طرح مارتے پیٹتے ہو
بچوں کو بھی بڑے ظالمانہ انداز میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہو، گھر میں خرچہ نہیں دیتے بلکہ اپنی سرکاری تنخواہ کا زیادہ تر حصہ پرائی عورتوں پر لٹاتے رہتے ہو۔ میں نے لمحے بھر کو رک کر اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیا۔ وہ یہ باتیں سن کر خیالوں کی دنیا میں گم ہو گیا تھا۔ میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، یہ دکھ بھری کہانی سنا کر اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں تمہیں سمجھاؤں، تمہارے کان کھینچ کر ایسی ڈانٹ لگاؤں کہ تم بندے دے پتر بن جاؤ۔ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ کھینچنے سے کان لمبے ہو جاتے ہیں اور کان کھچوا کر ڈانٹ کھانے والا بندہ بندے دا پتر نہیں بلکہ کھوتے دا کھر بن جاتا ہے۔ میری اس لطیف چوٹ نے اس کو تصور کی دنیا سے باہر کھینچ لیا۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ مذاق بہت اچھا کرتے ہیں، یہ بات تو تم اب کہہ رہے ہو نا؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا، اگر واقعی نوری تمہاری بیوی ہوتی اور اس کی شکایت پر میں تمہارے کان بھی کھینچ دیتا تو شاید تمہیں میری یہ حرکت مذاق نہ لگتی، بلکہ میری اس جابرانہ سنجیدگی پر تم میرے لیے اپنے دل کو میلا کر سکتے تھے۔ وہ ایک مرتبہ پھر تصورات کی نگری میں پہنچ گیا۔ میں اس کی محرومی اور نفسیاتی مسئلے کو بڑی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ بیوی کے ذکر پر اس کی محرومی اور ناکامی کچھ زیادہ ہی شدت سے اود کر آتی تھی۔ اس کی منگنی متعدد بار ٹوٹ چکی تھی اور شادی ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، لہٰذا اس کی بیوی کا تذکرہ اسے دنیائے تسکین اور جہان راحت میں پہنچا دیتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد فرزند علی واپس لوٹ آیا۔ اس کے ساتھ 3 افراد بھی تھے جن کا تعلق احمد نگر شمالی سے تھا۔ نوری کے قتل کی اطلاع وہاں تک پہنچ چکی تھی اور وہ لوگ میرے بلانے پر نوری کی لاش کی شناخت کے لیے ادھر آئے تھے۔ میں نے ان کے نام پوچھے۔ ان میں سے ایک احمد یار، دوسرا محمد مشتاق اور تیسرا علی نواز تھا۔ میں نے مختصراً انہیں نوری کو پیش آنے والے اندھوناک واقعے کے بارے میں بتایا، پھر لاش کے قریب لے جا کر نوری کے چہرے سے چادر ہٹا دی۔ وہ تینوں سنسنی خیز نظروں سے نوری کے مردہ چہرے کا جائزہ لیتے رہے۔ اس دوران میں ان کے چہروں پر نمودار ہونے والے تاثرات کو نوٹ کرتا رہا اور اس کوشش کے نتیجے میں مجھے سراسر مایوسی ہوئی۔ ان میں سے کسی کے چہرے یا آنکھوں میں ایسا کوئی تاثر نہیں ابھرا جس سے ظاہر ہوتا کہ وہ نوری کے صورت آشنا ہے۔ پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے میرے اندازے کی تصدیق بھی کر دی۔ میں نے اس عورت کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، احمد یار حتمی لہجے میں بولا۔ محمد مشتاق بولا، مجھے تو یہ کسی دوسرے ہی علاقے کی لگتی ہے، اگر جنوبی اور شمالی سے اس کا تعلق ہوتا تو میں فوراً اسے پہچان لیتا۔ میں ایک اور بات سوچ رہا ہوں، علی نواز نے گمبھیر انداز میں کہا، یہ بات تو طے ہے کہ یہ عورت ہمارے قصبے سے تعلق نہیں رکھتی، ممکن ہے یہ کسی کے گھر میں مہمان آئی ہوئی ہو۔ علی نواز نے ایک اہم نقطہ اٹھایا تھا۔ میں نے اس کی بات پر غور کیا تو اس نقطے میں مجھے اچھا خاصا وزن نظر آ گیا، اگرچہ یہ نقطہ اس کہانی سے کوئی میل نہیں کھاتا تھا جو گزشتہ رات نوری نے میرے کوارٹر میں آ کر مجھے سنائی تھی، تاہم کیس کے اس پہلو کو چیک کرنا ضروری تھا۔ میں نے موقع پر موجود اہم اور سمجھدار افراد کے بیان قلم بند کیے۔ اس کے بعد احمد شمالی نگر اور احمد جنوبی نگر کے ایک ایک وسنیک کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں یہ اعلان کروائے کہ اگر کسی شخص کے گھر آئی ہوئی کوئی مہمان عورت غائب ہے تو وہ فوراً تھانے میں آ کر اطلاع دے یا براہ راست موقع پر چلا آئے۔ یہ ایک طرح کی موہوم سی کوشش تھی جس کے نتیجے میں مقتولہ کی شناخت کا 5% امکان تھا۔ اس کے بعد میں موقع کی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ آئندہ 1 گھنٹے میں نے ضروری کارروائی مکمل کر دی۔ مشیرنامہ تیار ہو چکا تھا اور تھوڑی دیر پہلے دونوں طرف کی مساجد میں مہمان عورت کی گمشدگی کا اعلان ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک مجھے ایسی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی جس سے مقتولہ کی شناخت کے سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو سکتی۔ میں نے کچھ اور دیر جائے وقوع پر رک کر انتظار کیا۔ جب کسی اطلاع کی امید نہ رہی تو میں نے نوری کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ جائے واردات پر میرا اب کوئی کام نہیں رہا تھا، لہٰذا کانسٹیبل کے ساتھ میں واپس تھانے آ گیا۔ دوپہر کے کھانے کے بعد مصطفیٰ میرے کمرے میں آ گیا اور ہمارے درمیان نوری کے قتل کے ساتھ ہی دوسرے موضوعات پر بھی بات ہونے لگی۔ میں نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، مصطفیٰ، نوری کے ساتھ جو بھی واقعہ پیش آیا ہے وہ اس کے کسی دشمن کا ہی کارنامہ ہو سکتا ہے۔ جب تک ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، ہم اس کے قاتل کا سراغ نہیں لگا سکتے۔ ملک صاحب، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی اتفاقی حادثے کا شکار ہو گئی ہو، کسی نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہو، اس کی مزاحمت پر قتل کر کے چلا گیا ہو۔ مصطفیٰ نے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے کہا، اس بات کا بھی امکان ہے نوری نے حملہ آور کو پہچان لیا اور اس ڈر سے کہ وہ دوسروں کو حملہ آور کے کارنامے کے بارے میں بتا دے گی، اس نے نوری کی زندگی کا خاتمہ کر دیا ہو۔ اس زاویے سے میں نے بھی سوچا تھا، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، لیکن فوراً اس امکان کو ذہن سے خارج کرنا پڑا۔ اس قسم کے مجرمانہ حملے کے آثار نہ تو نوری کی لاش پر کہیں نظر آتے ہیں اور نہ ہی جائے وقوع پر دکھائی دیتے ہیں۔ میرے خیال میں نوری کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا اور قتل کی یہ واردات گزشتہ رات نصف شب کے آس پاس ہوئی ہے۔ جائے وقوع پر گرنے والی مقتولہ کا خون اور کٹی ہوئی شہرگ بڑے واضح انداز میں اس جانب اشارہ کرتی ہے۔ کیا تم نے نوری کی گردن کو غور سے نہیں دیکھا؟ دیکھا ملک صاحب، وہ کچھ سوچنے کے دوران میں سر کو اس باتی جنبش دیتے ہوئے بولا، اور میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، نوری کے قاتل تک پہنچنے کے لیے آغاز کہاں سے کیا جائے؟
یہ بات میری سمجھ میں آ چکی ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ بات کئی زاویوں سے ظاہر اور ثابت شدہ ہے کہ نوری کی لاش کھیتوں میں جس مقام پر پائی گئی ہے اسے قتل بھی اسی جگہ پر کیا گیا ہے۔ کانسٹیبل مصطفیٰ گہری دلچسپی سے میری طرف متوجہ رہا۔ میں نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ قاتل بھی اس کے ساتھ اس مقام تک آیا تھا، لہٰذا میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر کہا، اگر ہم کسی کھوجی کی مدد لیں تو قاتل کا کھرا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اوہ، وہ چونک کر بولا، آپ بہت دور کی کوڑی لائے ملک صاحب۔ پھر تجویز دینے والے انداز میں کہا، یہ کھرا 2 مقامات سے نکلوانا ہوگا جناب۔ 2 مقامات؟ اب کی بار میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میری نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے وضاحت سے بتانے لگا، ملک صاحب، گزشتہ رات نوری آپ سے ملنے کوارٹر میں آئی تھی اور ملنے کے بعد واپس بھی گئی تھی۔ اگر اس کے قدموں کے نشانات کا تعاقب کیا جائے تو یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں سے آئی تھی اور کہاں گئی تھی۔ اس طرح جائے وقوع سے کھرا اٹھانے پر یہ پتہ چل سکتا ہے کہ قاتل اور مقتولہ کس رخ سے وہاں پہنچے تھے اور نوری کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد قاتل نے کدھر کا رخ کیا تھا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا ملک صاحب؟ تم بالکل درست سمت میں دوڑ رہے ہو مصطفیٰ، میں نے توصیفی انداز میں کہا۔ اس کی حاضر دماغی نے مجھے متاثر کیا تھا۔ میں نے اسی سے پوچھ لیا، کیا قصبہ احمد نگر میں کوئی کھوجی ووجی بھی پایا جاتا ہے؟ کوئی ایسا ویسا جناب؟ وہ آنکھیں اور ہاتھ ایک ساتھ پھیلاتے ہوئے بولا۔ میں نے استفسار کیا، میں سمجھا نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جناب، ہمارے علاقے میں ایک بہت ہی پہنچا ہوا کھوجی ہے، تاج دین۔ وہ 5 وقتہ نمازی ہے۔ پھر تو وہ اس میں بامسمہ ہوا نا، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ ایسے نیک اور پرہیزگار شخص سے تو پہلی فرصت میں ملواؤ مصطفیٰ۔ ٹھیک ہے جناب، میں آج ہی رات اسے بلواتا ہوں۔ تم نے کہا ہے کہ تاج دین بہت ہی پہنچا ہوا کھوجی ہے، میں نے کہا، کیا ہم نوری مرڈر کیس میں اسے کوئی مدد لے سکتے ہیں؟ ضرور لے سکتے ہیں جناب، کانسٹیبل نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اگر کچھ اور عرصہ تاج دین یوں ہی بیکار بیٹھا رہا تو اسے زنگ لگ جائے گا۔ رفیق سیال نے تو اسے کبھی خدمت کا موقع نہیں دیا، میں نے تیقن سے کہا۔ تم فکر نہ کرو مصطفیٰ، میں تاج دین کے جوہر کو ضرور آزماؤں گا۔ جتنی جلدی ہو سکے تم اسے میرے پاس لے آؤ، کھوج کے کام میں ہمیں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ کانسٹیبل مصطفیٰ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ابھی اس کی طرف جاتا ہوں، اس نے پرعزم لہجے میں کہا۔ اس وقت وہ مسجد ہی میں مل جائے گا، ظہر کی نماز کا وقت چل رہا ہے۔ میں نے پوچھا، کھوجی تاج دین شمالی میں رہتا ہے یا جنوبی میں؟ شمالی میں جناب، مصطفیٰ نے جواب دیا۔ اس کا گھر مسجد کے قریب ہی ہے۔ اگر وہ نماز ادا کرنے کے بعد مسجد سے نکل بھی گیا تو میں اسے گھر میں پکڑ لوں گا۔ ٹھیک ہے، تم فوراً اس کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ اور وہ روانہ ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد کانسٹیبل مصطفیٰ کھوجی بابا تاج دین کے ساتھ میرے سامنے بیٹھا تھا۔ تاج دین، تمہیں یہ تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ میں نے کس مقصد کے لیے تمہیں تھانے بلایا؟ جی ہاں، آپ کے بھیجے ہوئے کانسٹیبل نے مجھے کچھ تفصیل تو بتائی ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے کہا، جو تفصیل باقی بچی ہے میں سنا دیتا ہوں، بس تم خود کو کام کے لیے تیار کر لو۔ یہ تو آپ کی عزت افزائی ہے تھانے دار صاحب، وہ تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ورنہ میں تو سمجھ رہا تھا اب محکمہ پولیس کو میرے ہنر کی ضرورت نہیں رہی، لیکن آپ کے بلاوے نے امید جگائی ہے کہ میری ہڈیاں زنگ لگنے سے بچ جائیں گی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، مخبر اور کھوجی ہر دور میں محکمہ پولیس کی ضرورت رہے ہیں، ان کی اہمیت اور حقیقت سے انکار ممکن نہیں۔ جب تک میں اس تھانے میں ہوں گاہے گاہے تمہیں زحمت دیتا رہوں گا۔ تم فکر نہ کرو تاج دین، تمہاری ہڈیوں کو زنگ نہیں لگنے دیا جائے گا۔ آئندہ 10-15 منٹ میں نے اس سے تفصیل سے آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہدایت دی۔ کہا، میں کانسٹیبل مصطفیٰ کو تمہاری مدد کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تم اپنے کام کا آغاز کہاں سے کرنا چاہتے ہو؟ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ یہ کام نہایت ہی رازداری سے ہونا چاہیے۔ رازداری کے معاملے کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، وہ یقین دلانے والے انداز میں بولا۔ جہاں تک کام کے آغاز کا تعلق ہے تو میرا خیال ہے میں آپ کے کوارٹر کی طرف پہلے جانا چاہوں گا، اور اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا۔ میں خاموش سوالیہ نظر سے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کھیتوں کی بنسبت آپ کے کوارٹر کی طرف لوگوں کی آمد و رفت کے امکانات زیادہ ہیں، لہٰذا پہلے ادھر کی زمین کو چیک کرنا ہوگا۔ یہاں کا کھرا زیادہ غیر محفوظ ہے۔ وہ ایک معقول اور عملی وجہ بیان کر رہا تھا۔ میں نے اس کی بات کی تائید کر دی، پھر مصطفیٰ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مصطفیٰ، تاج دین اپنا ٹیکنیکل کام کرے گا، تم اس کی ضروری مدد کے ساتھ ہی اپنی آنکھیں اور ذہن کو بھی کھلا رکھنا۔ احمد نگر شمالی اور جنوبی میں ایک عورت کے قتل اور دریافت ہونے والی اس لاش کی خبر مشہور ہو چکی ہے۔ چونکہ مقتولہ کا تعلق شمالی اور جنوبی دونوں جگہوں سے نہیں ہے، لہٰذا تمہیں مختلف قسم کی باتیں اور تبصرے سننے کو ملیں گے۔ لوگوں کی باتوں پر غور کرنا ضروری ہے، ہو سکتا ہے کسی کی زبان سے کوئی ایسی بات پھسل جائے جو مقتولہ کی شناخت اور قاتل تک رہنمائی کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو۔ میں اس بات کو دھیان میں رکھوں گا ملک صاحب، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ میں بھی اٹھ کر ان کے ساتھ اپنے کوارٹر تک آیا، کیونکہ کھرے کا کام وہیں سے شروع ہونا تھا۔ میرا کوارٹر تھانے کے عقب میں مشرق کی جانب واقع تھا، اور اس کے پیچھے ایک کھلا میدان تھا جہاں شام میں قصبے کے نوجوان فٹ بال کھیلا کرتے تھے۔ میدان کے بعد احمد نگر شمالی کے رہائشیوں کے مکانات شروع ہو جاتے تھے۔ تاج دین نے میرے کوارٹر کے داخلی دروازے سے اپنا کام کا آغاز کیا
10 منٹ تک وہ بڑے ماہرانہ انداز میں وہاں کی زمین کا معائنہ کرتا رہا۔ میں اسے نوری کے بارے میں تفصیلاً بتا چکا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تھانے دار صاحب، آپ کے کوارٹر تک آنے جانے والے بہت سے قدموں کے آثار موجود ہیں، جن میں ظاہر ہے آپ کے اور میرے قدموں کا کھرا بھی شامل ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ میں نے ایک عورت کی سینڈل کے نشانات کو بالکل الگ شناخت کر لیا ہے۔ لگتا ہے پچھلے 8-10 دن میں اس طرف صرف یہی ایک عورت آئی ہے، کیونکہ اس کے سوا مجھے کسی اور عورت کا کھرا دکھائی نہیں دیا۔ تاجدین نے پہلے ہی قدم پر ایک خوشگوار کامیابی حاصل کر لی تھی۔ میں نے مناسب الفاظ میں اس کی کوشش کو سراہا۔ ستائشی الفاظ کام کرنے والے کا حوصلہ بڑھا دیتے ہیں اور وہ زیادہ محنت اور زیادہ تندہی سے کام میں جت جاتا ہے۔ تاجدین کے چہرے پر نظر آنے والا ولولہ بھی اسی بات کی نشاندہی کر رہا تھا۔ میں نے کہا، تاجدین، بس اب تم اپنے ہنر کو کام میں لاؤ۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، شام سے پہلے یہ معلوم کرو کہ وہ عورت کہاں سے آئی تھی اور کوارٹر سے نکلنے کے بعد وہ کس طرف گئی تھی۔ میں کوشش کرتا ہوں سرکار، اس نے معتدل انداز میں کہا۔ میں اپنے کمرے میں آ گیا اور نوری کے قتل اور قاتل کے بارے میں غور کرنے لگا۔ ابھی تک میں یہ طے نہیں کر پایا تھا کہ مقتولہ کا نام نوری ہی تھا یا محض ہانہ پوری کے لیے اس نے مجھے یہ نام بتایا تھا۔ جب تک اس واردات کا کوئی دوسرا سرا ہاتھ نہ لگ جاتا، کوئی ختمی بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ میرے واثق اندازے کے مطابق اس کی شہرک کو کسی تیز دھار آلے کی مدد سے کاٹا گیا تھا، یعنی آلہ قتل کوئی تیز دھار چھری یا خنجر ہو سکتا ہے۔ میں نے جائے وقوع کا دور دور تک اچھی طرح معائنہ کیا تھا، تاکہ اگر قاتل نے آلہ قتل وہیں کہیں پھینک دیا ہو تو مجھے مل جائے، لیکن اس تلاش میں مجھے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ میں نوری مرڈر کیس میں ذہن کو الجھائے بیٹھا تھا کہ ایک ASI کی صورت دکھائی دی۔ وہ میرے کمرے کے دروازے پر کھڑا اجازت طلب نظر سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ مجھ سے نگاہ ملی تو وہ بڑے ادب آداب سے بولا، ملک صاحب، حاضر ہو سکتا ہوں؟ ہاں ہاں، آؤ شہزاد، میں نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا۔ بھئی، یہ تمہارا اپنا تھانہ ہے؟ اور تھانے دار صاحب، وہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے سوالیہ انداز میں بولا۔ میں نے کہا، جب تھانہ تمہارا ہے تو تھانہ انچارج بھی تمہارا ہی ہوا نا، آؤ بیٹھو۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا، ملک صاحب، میں آپ سے ایک شکایت کرنے آیا ہوں۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ کر پوچھا، کس کی شکایت کرنے آئے ہو شہزاد؟ شہزاد اس تھانے میں ASI کی حیثیت سے فرائض ادا کر رہا تھا۔ تھانے کے تمام عملے سے میرا فرداً تعارف تو ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک زیادہ گھلنا ملنا صرف کانسٹیبل مصطفیٰ ہی سے ہوا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اپنا سا اور قابل بھروسہ لگا تھا۔ اس کا انداز و گفتگو بتاتے تھے وہ کانسٹیبل کے عہدے سے ترقی کر کے بہت اوپر جائے گا۔ کب، اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ ASI شہزاد میرا استفسار سن کر چند لمحات تک متذبذب رہا، پھر تأمل کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب، آپ میری بات کا برا تو نہیں منائیں گے؟ دراصل یہ شکایت مجھے آپ ہی سے ہے۔ بات مکمل کرنے کے بعد اس نے ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے ڈر رہا ہو کہ میں اس جرت کی پاداش میں اسے سولی پر نہ چڑھا دوں۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں تمہارے جیسے بہادر اور نڈر لوگوں کو پسند کرتا ہوں۔ تمہیں اتنا حوصلہ تو ہے کہ اپنے سینئر سے ان کی شکایت کر سکو۔ بتاؤ، تمہیں مجھ سے کیا شکوہ پیدا ہو گیا؟ اگر میرے بس میں ہوا تو میں تمہاری شکایت دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملک صاحب، میں محسوس کر رہا ہوں جیسے آپ کسی بات پر مجھ سے ناراض ہوں، وہ محتاط لہجے میں بولا۔ مجھے اس تھانے کا چارج سنبھالے ہوئے ابھی جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے۔ میں بھلا تم سے کس بات پر ناراض ہوں؟ میرا خیال ہے ہم آج پہلی مرتبہ باقاعدہ گفتگو کر رہے ہیں۔ بتاؤ، تم نے میری کس بات سے اندازہ لگایا کہ میں تم سے خفا ہوں؟ وہ وضاحت کرتے ہوئے معتدل لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں عہدے کے اعتبار سے ASI ہوں۔ ایک ASI کسی کانسٹیبل سے اچھا خاصا سینئر ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس عورت کے قتل کے سلسلے میں مجھے اعتماد میں لے کر کوئی کارکردگی دکھانے کا موقع نہیں دیا۔ اس نے بات ختم کی تو میں اس کی تکلیف کو بھانپنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے یہ بات بری طرح چبھی تھی کہ میں نے اس کے مقابلے میں کانسٹیبل مصطفیٰ کو زیادہ اہمیت دے دی تھی۔ میرے اسی رویے کا شکوہ کرنے وہ میرے پاس چلایا تھا۔ اس کی شکایت ایک حد تک جائز بھی تھی، لیکن میرا کام کرنے کا اپنا ایک انداز ہے اور میں اسی کو فالو کرتا ہوں۔ کسی تھانے میں تھانہ انچارج کی حیثیت ایک باپ کی سی ہوتی ہے اور وہاں کا عملہ اس کی اولادوں کے مانند۔ تھانے دار کو بخوبی علم ہوتا ہے کہ اس کی کون سی اولاد کتنے پانی میں ہے۔ ایک کامیاب باپ اسی مناسبت سے اپنی اولادوں سے کام لیتا ہے۔ میں کانسٹیبل مصطفیٰ کی صلاحیت اور قابلیت کو جان گیا تھا، لہٰذا یہ سمجھنے میں مجھے کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ ASI شہزاد کانسٹیبل مصطفیٰ سے بری طرح جیلس ہو رہا تھا۔ ان کی باہمی چپکلش اور رنجش کو بعد میں دیکھا جا سکتا تھا۔ سر دست میں نے ASI کی اشک شوئی ضروری سمجھی اور بڑے واضح انداز میں کہا، شہزاد، میں اپنے عملے میں کسی ایک کو کسی دوسرے پر فوقیت محض قابلیت اور کارکردگی کی بنا پر دیتا ہوں۔ تم اپنا مقابلہ کسی کانسٹیبل سے مت کرو۔ میں اس مرڈر کیس کے سلسلے میں تم سے بھی کام لوں گا اور وہ ایک کانسٹیبل کے مقابلے میں زیادہ بڑا کام ہوگا۔ شکریہ ملک صاحب، وہ بڑی رسان سے بولا، آپ نے میرے ذہن کا بوجھ ہلکا کر دیا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے اضافہ کیا، میرے دل میں ایک بات آئی اور میں نے کہہ دی۔ سابق انچارج صاحب کے سامنے زبان کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا پڑتا تھا۔ وہ بری طرح جھاڑ دیتے تھے۔ آپ کے بارے میں مجھے پتا چلا ہے، آپ بڑے ہمدرد اور مہربان ہیں، اس لیے میں نے آپ کو اپنے احساسات سے آگاہ کیا ہے۔ اگر میری بات آپ کو بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں شہزاد،
میں نے تسلی امیز انداز میں کہا۔ میں کڑک قسم کا تھانے دار صرف جرائم پیشہ افراد کے لیے ہوں۔ تھانے کا عملہ تو میرے گھر کے افراد کی طرح۔ مجھے تمہاری جرأت سے بہت خوشی ہوئی ہے اور تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسا کرو۔ میں نے پرسوچ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ منتظر سوالی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ شہزاد بھی مصطفیٰ کی طرح سابق تھانہ انچارج رفیق سیال سے خاصا شاکی اور متنفر نظر آتا تھا۔ اسی حوالے سے میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا تھا۔ یہ ایک طرح سے شہزاد کا گلہ دور کرنے کا موقع بھی تھا۔ میں نے نامکمل بات کو پورا کرتے ہوئے کہا، شہزاد، تمہاری کارکردگی کو دیکھنے کی ایک ترکیب آئی ہے میرے ذہن میں۔ وہ ہمتن گوش ہو گیا۔ میں نے کہا، جیسا کہ تم بھی جانتے ہو، سابق تھانے دار صاحب کو کن وجوہ کی بنا پر اس تھانے سے ہٹایا گیا ہے۔ مجھے شک ہے اس اجنبی عورت کا قتل اور اس کی لاش کا اس تھانے کی حدود میں پایا جانا رفیق سیال کی کوئی سازش ہے۔ میں اس کی جگہ تعینات کیا گیا ہوں۔ وہ مجھے پریشان کرنے کے لیے کوئی بھی اوچھی حرکت کر سکتا ہے یا کروا سکتا ہے۔ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمودار ہوئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری بات نے اس پر کوئی خاص اثر کیا ہے۔ میں سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ قدرے پرجوش لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ سابق انچارج صاحب بہت ہی کینہ پرور اور منتقم مزاج شخصیت تھے۔ ان کو یہاں سے ہٹانے میں گرچہ آپ کا کوئی ہاتھ نہیں، وہ اپنے اعمال اور کرتوتوں کے سبب گئے ہیں، لیکن اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ وہ آپ کو تنگ کرنے کے لیے کوئی الٹی سیدھی حرکت کر ڈالیں۔ وہ سانس لینے کے لیے تھما، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، میرے لیے کیا حکم ہے ملک صاحب؟ تمہارے لیے صرف اتنا حکم ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا، تم اپنے ذرائع استعمال کرو، نہایت ہی رازداری کے ساتھ یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ تمہارے سابق انچارج صاحب آج کل کن سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ اس دوران میں اگر اس نامعلوم مقتولہ کے بارے میں کوئی خاص بات معلوم ہو تو فوراً مجھے بتاؤ۔ کیا تم یہ کام کر لو گے؟ کیوں نہیں جناب، وہ سینہ ٹھوکتے ہوئے بولا، میں بہت جلد آپ کو کوئی خوشائند رپورٹ دوں گا۔ وہ تھوڑی دیر مزید میرے پاس بیٹھا، پھر کمرے سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے مجھے ایک جائز شکایت بڑے معقول انداز میں کی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ بھرپور اداکاری سے کام لے رہا۔ اس کے رویے، انداز اور بیان میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو مجھے چبھ رہی تھی، لیکن باوجود کوشش کے بھی اس وقت میں اس چبھن کا سبب نہ جان سکا۔ میں نے یہی سوچ کر یہ ایسا ہی شہزاد کو ذہن سے جھٹک دیا کہ کانسٹیبل مصطفیٰ سے اس کے بارے میں دریافت کروں گا۔ رات سے تھوڑی دیر پہلے بابا تاج دین اور کانسٹیبل مصطفیٰ واپس لوٹ آئے۔ میرے استفسار پر انہوں نے جو رپورٹ پیش کی وہ حسین انکشاف انگیز اور سنسنی خیز تھی۔ کھوجی کے مطابق کوارٹر میں آ کر مجھ سے ملنے والی عورت میدان والی سمت سے آئی تھی اور واپس بھی ادھر ہی گئی تھی۔ میں نے کہا، اس میدان میں نوری کا کھرا تلاش کرنے میں تمہیں بڑی دشواری ہوئی ہوگی۔ وہاں تو قصبے کے نوجوان روزانہ شام کو فٹ بال کھیلتے ہیں۔ درجنوں قدموں کے نشانات میں کسی مخصوص آدمی کے پاؤں کے نشانات کو فالو کرنا آسان کام تو نہیں۔ ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہیں تھانے دار صاحب، تاج دین نے اس بات میں گردن ہلائی۔ لیکن یہ ایک اتفاق یا ہماری خوش قسمتی سمجھ لیں کہ مقتولہ جس کا نام آپ نوری بتا رہے ہیں، یہ فرضی نام ہے۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر تصحیح کر دی۔ اصلی نام تو اس وقت پتہ چلے گا جب اس قتل کا کوئی سرا ہاتھ آئے گا۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب، وہ دعائیہ انداز میں بولا۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ فرضی نوری میدان کے اندر سے نہیں گزری، بلکہ کنارے کنارے چلتے ہوئے دوسری جانب پہنچی تھی، اس لیے اس کا کھرا پکڑ کر رکھنے میں مجھے ذرا مشکل پیش نہیں آئی۔ اسی دوران میں یہ انکشاف بھی ہوا کہ وہ بالکل اسی طرح میدان کے کنارے کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کے کوارٹر میں بھی آئی تھی۔ میں نے اضطراری لہجے میں پوچھا، میدان کے اس پار پہنچنے کے بعد وہ کہاں گئی تھی؟ جناب ملک صاحب، تاج دین نے گہری سنجیدگی سے کہا، میدان کے دوسرے کنارے پر معائنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مرد بھی تھا جو وہاں رک کر اس کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مرد کا ذکر سنتے ہی میں چونک اٹھا، جلدی سے پوچھا، اس کے بعد وہ کہاں گئی؟ میں نے بڑی محنت سے اس کے کھرے کو پکڑے رکھا اور اسی سمت چل پڑا جدھر وہ دونوں گئے تھے۔ کھوجی بابا تاج دین نے بڑی رسان سے جواب دیا۔ چند قدم کے بعد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ نوری نامی وہ عورت اسی مرد کے ساتھ میدان تک آئی تھی، کیونکہ ان دونوں کے وہاں تک پہنچنے کا کھرا بھی مجھے مل گیا تھا۔ وہ جس سمت سے آئے تھے اسی طرف واپس جا رہے تھے۔ اس کا مطلب ہے تم نے سراغ لگا لیا کہ نوری اور اس کا ساتھی مرد کدھر سے آئے تھے؟ جی ہاں، میں ان کے کھرے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس طرح ہم دونوں ڈیرے تک پہنچ گئے۔ ڈیرے تک؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں کہا، کس کا ڈیرا؟ کانسٹیبل نے پہلی مرتبہ لب کشائی کی، بولا، ملک صاحب، شمالی کے اختتام پر کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔
ادھر ہی تھوڑا آگے کھیتوں میں ڈیرا بنا ہوا ہے، یہ چودھری دلدار کا ڈیرا ہے۔ تاج دین اسی ڈیرے کی بات کر رہے ہیں۔ چودھری دلدار کا ڈیرا، میں نے خود کلامی کے انداز میں دہرایا۔ ان دونوں کا چودھری دلدار سے کیا تعلق ہے؟ چودھری دلدار احمد نگر کا ایک بااثر اور طاقتور زمیندار تھا۔ اس کی عالی شان ذاتی حویلی احمد نگر شمالی میں واقع تھی۔ میں فی الحال چودھری دلدار کے بارے میں اس سے زیادہ نہیں جانتا تھا، ابھی تک میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے کھوجی سے پوچھا، تمہاری اس رپورٹ میں اور کیا کیا درج ہے؟ جناب، آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ میں نے اسی ڈیرے سے نکلنے والا ایک اہم کھرا بھی پکڑ لیا ہے، کھوجی تاج دین نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ کھرے کی اہمیت کا اندازہ تو اس وقت ہوگا جب تم کچھ تفصیل بیان کرو گے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، جناب، چودھری دلدار کے اس ڈیرے سے نکلنے والے 2 گھوڑ سواروں کا کھرا میں نے تلاش کیا ہے۔ ان 2 تو نارمل صحت اور وزن کا مالک ہے، اور دوسرا تو بہت زیادہ موٹا ہے، یا پھر اس نے اپنے ساتھ کسی سنگل پسلی کو بھی گھوڑے کی پیٹھ پر سوار کر رکھا تھا، کیونکہ اس گھوڑے کے پاؤں بہت زیادہ دباؤ کو ظاہر کر رہے ہیں۔ دونوں گھوڑوں کے کھروں میں وزن کے حوالے سے نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم نے گھڑ سواروں کا نہیں بلکہ ان کے گھوڑوں کا کھرا تلاش کیا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ پھر ایک خاص نقطے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اضافہ کیا، کیا یہ ممکن نہیں کہ تم جس سنگل پسلی سوار کا ذکر کر رہے ہو وہ کوئی عورت ہو؟ اس نے چونک کر اضطراری نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، ایسا بالکل ممکن ہے، پتہ نہیں اس طرف میرا دھیان کیوں نہیں گیا۔ تم اپنی تحقیق کی جو رپورٹ پیش کر رہے ہو اس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ان 2 گھوڑوں پر 2 مرد اور ایک عورت سوار ہو کر چودھری دلدار کے ڈیرے سے نکلے تھے، یعنی ایک گھوڑے پر ایک مرد اور دوسرے گھوڑے پر مرد اور عورت ایک ساتھ، میں نے تجزیہ کرنے والے انداز میں کہا۔ اب تم بتاؤ، ان دونوں گھوڑوں کا کھرا کیا بتاتا ہے؟ تاج دین زیر لب مسکراتے ہوئے بولا، جناب، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں نے ایک اہم کھرا پکڑا ہے، اب میں اس کھرے کی اہمیت آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ ویسے اتنا بتا دوں، ابھی آپ نے جو اندازہ قائم کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ بہرحال وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، دونوں گھوڑوں کا کھرا مخصوص دباؤ کے ساتھ ڈیرے سے نہر کے کنارے پہنچا، پھر نہر کے ساتھ ساتھ پل کی جانب بڑھنے لگا۔ تاج دین جس نہر کا ذکر کر رہا تھا وہ مشرق سے مغرب کی سمت بہتی تھی اور احمد نگر کے درمیان سے گزرتے ہوئے اس قصبے کو شمالی اور جنوبی 2 حصوں میں تقسیم کرتی چلی جاتی تھی۔ تاج دین کے مطابق گھوڑ سوار نہر کے شمالی کنارے کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ بات کو جاری رکھتے ہوئے بولا، انہوں نے نہر کا پل عبور کیا، پھر دوسرا یعنی جنوبی کنارہ پکڑ کر مشرق کی سمت بڑھنے لگے۔ کچھ آگے جانے کے بعد جیسے ہی جنوبی کی حدود ختم ہوئی، وہ لوگ کھیتوں میں اتر آئے اور جنوبی کی آبادی سے تھوڑا فاصلہ رکھتے ہوئے کھیتوں میں آگے بڑھ کر وہ اس مقام پر جا پہنچے جہاں مقتولہ نوری کی لاش ملی ہے، یعنی جائے وقوع پر۔ تاج دین کے اس انکشاف پر میں اچھل پڑا۔ اس نے بات ایسی کر دی تھی کہ میں مضطرب ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں سے کوئی سوال کرتا، وہ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اور یہیں پر آپ کی بات درست ثابت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے آپ نے جس عورت کے گھوڑے پر سوار ہونے کا اندازہ قائم کیا ہے وہ یہی مقتولہ یعنی نوری ہو۔ ان دونوں نے نوری کو کھیتوں میں قتل کیا اور آگے بڑھ گئے یا واپس لوٹ آئے؟ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا۔ کھوجی تاج دین مضبوط لہجے میں بولا، آگے جناب، آگے کہاں؟ میرے الجھن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ نوری کی لاش احمد نگر جنوبی کے جن کھیتوں میں پڑی ملی تھی، وہاں سے پیچھے پلٹنے کا مطلب تھا واپس نہر کی طرف یعنی شمالی سمت میں جانا، اور آگے بڑھنے سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ گھنے جنگل میں گھسے ہوں گے۔ جائے واردات سے مشرق اور جنوب دونوں جانب گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ تاج دین کے بجائے مصطفیٰ نے جواب دیا، ملک صاحب، کھوجی بابا نے ان دونوں گھوڑوں کے سموں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ ان کے کھروں کا تعاقب کرتے ہوئے ہم جنگل کی سرحد تک جا پہنچے تھے، لیکن اتنی دیر میں دن کا اختتام ہو گیا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ان حالات میں جنگل میں داخل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ رات کی تاریکی میں کھرا ڈھونڈنا ممکن نہیں، اس لیے ہم واپس آ گئے۔ کل صبح پھر ادھر کا رخ کریں گے، تب پتہ چلے گا وہ دونوں گھوڑ سوار نوری کو قتل کر کے کس طرف فرار ہوئے ہیں۔ تاج دین نے کہا، تھاندار صاحب، جائے وقوع سے جنگل کی طرف گھوڑوں کا جو کھرا گیا ہے اس سے واضح ہوتا ہے دونوں گھوڑوں پر صرف ایک بندہ سوار تھا۔ میں نے جنگل کے داخلی حصے میں زمین پر اس جگہ ایک خاص نشانی لگا دی ہے جہاں تک کھرا نکالا گیا ہے۔ انشاءاللہ کل صبح میں وہیں سے اپنے کام کا آغاز کروں گا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اس سلسلے میں آپ سے میری ایک درخواست ہے تھانے دار صاحب۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اگر کانسٹیبل صاحب کا میرے ساتھ جانا بہت ضروری ہے تو پھر اسے سادہ لباس میں روانہ کریں، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ پولیس کی وردی خواہ مخواہ دیکھنے والوں کو متوجہ کرتی ہے، جس سے کام میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ ویسے میں کسی کی مدد کے بغیر زیادہ آسانی سے کام کر سکتا ہوں، آگے آپ کی مرضی ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اس مسئلے پر صبح بات کریں گے، تم ذرا جلدی آ جانا۔
آپ کہیں گے تو میں فجر کی نماز ادا کرتے ہی ادھر آ جاتا ہوں۔ وہ بولا، نہیں، اتنی بھی جلدی کی ضرورت نہیں ہے تاج دین۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں 8 بجے آ جاؤں گا۔ تاج دین کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں یہ مناسب وقت ہے۔ میں نے تائیدی انداز میں کہا۔ وہ رخصت ہو گیا۔ کھوجی تاج دین کے جانے کے بعد میں نے کانسٹیبل مصطفیٰ سے کہا، حالات و واقعات کا نقشہ کچھ ابھر کر سامنے آ رہا ہے۔ تم اسی علاقے کے رہنے والے ہو، مجھے بتاؤ چودھری دلدار کے ڈیرے پر کون رہتا ہے؟ چودھریوں اور بڑے زمینداروں نے اپنی زمینوں پر ڈیرے وغیرہ بنا رکھے ہوتے ہیں جہاں ان کے ذاتی ملازم رہتے ہیں۔ عموماً یہ ملازم کھیتوں کے معاملات کی نگرانی کرتے ہیں اور بڑے باخبر ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، ملک صاحب میری معلومات کے مطابق اس ڈیرے پر چودھری دلدار کے 2 ملازم رہتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام یعقوب عرف کوبا اور دوسرے کا نام امتیاز ہے۔ یہ لوگ ڈیرے کے آس پاس اور دور دراز تک پھیلی ہوئی چودھری دلدار کی اراضی کا کام سنبھالتے ہیں۔ ٹھیک، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، جب تم تاج دین کے ساتھ ڈیرے کے آس پاس نوری اس کے ساتھی مرد کا کھرا تلاش کر رہے تھے تو کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ میرا مطلب ہے کوبا یا امتیاز میں سے کسی نے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ بابا تاج دین بہت محتاط اور ہنرمند شخص ہے، کسی کو ہماری کارروائی کا پتہ نہیں چل سکا۔ کھوجی بابا کو یقین ہے کہ نوری اس کا ساتھی مرد ایک ساتھ اس ڈیرے پر گئے تھے۔ ہمیں اس ڈیرے کو ضرور چیک کرنا چاہیے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، اس لیے تم سے ایسے سوال کیے ہیں۔ میں نے کہا، یہ بات زیادہ دیر تک چھپی نہیں رہے گی کہ کھوجی تاج دین نامعلوم عورت نوری کے قتل کی تفتیش میں پولیس کا ساتھ دے رہا، لہٰذا ہمیں اسی وقت چودھری کے ڈیرے کا رخ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، مصطفیٰ نے کہا، میں آپ کے ساتھ جانے کو تیار ہوں۔ ادھر سے فارغ ہونے کے بعد میں گھر چلا جاؤں گا۔ تمہارے خیال میں چودھری دلدار کیسا آدمی ہے؟ میں نے برسبیل تذکرہ پوچھ لیا۔ بس جی کیا بتاؤں، مبہم جواب دے کر خاموش ہو گیا۔ میں نے اضطراری لہجے میں کہا، جو بھی جانتے ہو بتاؤ۔ وہ تھوڑے تامل کے بعد بولا، رفیق سیال کے زمانے میں چودھری دلدار تھانے آتا رہتا تھا، ان دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ مجھے یہ چودھری ذرا اچھا نہیں لگتا۔ بس جی ادھر احمد نگر میں میرے چاچا چاچی رہتے ہیں، اس لیے چودھری دلدار کے خلاف کھل کر کچھ نہیں بول سکتا۔ آپ پر تو مجھے پکا اعتماد ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، چودھری دلدار کوئی شریف آدمی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی رائے میری تفتیش کے لیے نئے در واہ کر رہی تھی۔ رفیق سیال کو ہٹا کر مجھے اس تھانے میں تعینات کیا گیا تھا۔ اس واقعے کا اتنا ہی دکھ چودھری دلدار کو بھی ہوا ہوگا، یقیناً خود سابق تھانہ انچارج کو بھی۔ میں اس وقت جس نامعلوم اور بدقسمت عورت کے قتل کی تفتیش کر رہا تھا، کھوج کے بعد اس کا تعلق چودھری کے ڈیرے سے ثابت ہو رہا تھا۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ اگر چودھری دلدار نہیں بھی تو کم سے کم اس ڈیرے پر رہنے والے کوبا اور امتیاز نوری سے ضرور واقف ہوں گے۔ اس سنسنی خیز تعلق کے سامنے آنے کے بعد چودھری کے ڈیرے کو چیک کرنا نہایت ہی ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل مصطفیٰ کو ساتھ لیا اور ڈیرے کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس ڈیرے اور میرے تھانے کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں تھا، 15 منٹ میں ہم بآسانی وہاں پہنچ سکتے تھے، لہٰذا ہم نے پیدل جانے کا فیصلہ کیا۔ رات ہو چکی تھی، اس لیے لوگوں کے ہماری طرف متوجہ ہونے کے امکانات نہ ہونے کے برابر تھے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے وہ راستہ پکڑا جو آبادی سے تھوڑا ہٹ کر نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ اس طرف جاتا تھا۔ اس مختصر سے سفر کے دوران میں ہمارے درمیان گفتگو بھی ہوتی رہی تھی۔ اچانک مجھے اے ایس آئی شہزاد کا خیال آ گیا۔ میں نے مصطفیٰ سے پوچھا، تم اے ایس آئی شہزاد کو کس حد تک جانتے ہو؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے چونکنے کو میں نے اس کی تیزی سے مڑتی ہوئی گردن کے سبب محسوس کیا تھا، کیونکہ رات کی تاریکی چہرے کے تاثرات کو دیکھنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی اس کی آواز سے بھی تشویش چھلکنے لگی۔ وہ بولا، ملک صاحب آپ یہ سوال کسی حوالے سے کر رہے ہیں؟ ہاں، حوالہ ہاسی ہے، کچھ بتاؤ، میں نے کہا۔ اور وہ حوالہ تم ہو؟ میں؟ اس کی تشویش الجھن میں بدل گئی۔ میں کس طرح ملک صاحب؟ میں نے محسوس کیا کہ شہزاد تم سے بڑی گہری محبت کرتا ہے۔ میں نے کہا، ہمارے درمیان کبھی ایسا رشتہ استوار نہیں ہو سکا۔ تم ٹھیک کہتے ہو مصطفیٰ، میں نے تائیدی لہجے میں کہا۔ پھر شہزاد سے ہونے والی ملاقات کا ذکر کرنے کے بعد کہا، میں نے محسوس کیا ہے کہ وہ تم سے شدید حسد کرتا ہے۔ اس کی وجہ تم ہی بتا سکتے ہو۔ وہ حسد سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھ کر مجھ سے نفرت کرتا ہے ملک صاحب، وہ بھی سخت، مصطفیٰ نے گمبھیر انداز میں کہا، اور اس کی ایک خاص وجہ ہے۔ جب میں نے مذکورہ وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ اے ایس آئی انتہائی ناقابل اعتبار شخص ہے۔ وہ اس لحاظ سے کہ سابق تھانہ انچارج سے اس کی بہت بنتی رہی ہے۔ رفیق سیال کو جن الزامات اور بدعنوانیوں کے باعث یہاں سے ہٹایا گیا تھا، ان معاملات میں شہزاد اس کے معاون کے طور پر کام کرتا رہا تھا۔ شہزاد کے چودھری دلدار سے بھی بڑے اچھے مراسم ہیں، بلکہ بعض معاملات میں شہزاد چودھری اور رفیق سیال کے درمیان پل کا کام کرتا رہا تھا۔ مصطفیٰ کا شبہ کرپشن نہیں تھا، اس لیے وہ رفیق سیال کی بہت زیادہ معاونت اور خدمت نہیں کر سکا تھا، لہٰذا جب میں نے مصطفیٰ کو اپنے قریب آنے کا موقع دیا تو وہ فوراً جلس ہو گیا۔
مصطفیٰ کی پوری بات سننے کے بعد میں نے کہا بھائی پھر تو یہ اپنا ASI بہت ہی خطرناک بندہ ہے۔ بالکل جناب، اس پر بھروسہ کرنا کام کو خراب کرنے کے مترادف ہے، مصطفیٰ نے کہا۔ شہزاد سے ملاقات کے وقت مجھے جو بات چبھ رہی تھی اس کا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب وہ معاملہ بالکل واضح ہو گیا تھا۔ میں نے مصطفیٰ سے کہا تم کل تھانے آنے کی بجائے سادہ لباس میں سیدھے جنگل کی طرف چلے جانا اور اس مقام کے آس پاس رہ کر کھوجی تاج دین کا انتظار کرنا جہاں اس نے کورے کے سلسلے میں کوئی نشانی وغیرہ لگا رکھی ہے۔ میں تاج دین کو سمجھا کر ادھر روانہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ مجھ سے اتفاق کرتے ہوئے بولا، جو آپ کا حکم ہے وہی کروں گا۔ میں نے کہا جب تم لوگوں کا کام مکمل ہو جائے اور اس کام کے نتائج تمہاری سمجھ میں آ جائیں تو تم کھوجی کو فارغ کر دینا۔ تمہاری غیر موجودگی میں میں عملے کے ہر شخص خصوصاً شہزاد سے تمہارے بارے میں استفسار کروں گا۔ ظاہر ہے کسی کو تمہاری غیر حاضری کا علم نہیں ہوگا۔ ہم باتیں کرتے اور منصوبے بناتے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ چودھری دلدار کا ڈیرا بھی عام ڈیروں جیسا ہی تھا۔ ایک کشادہ احاطے میں پچھلی جانب 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ان کے آگے وسیع اور صحن تھا جس میں 3-4 درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ جب ہم وہاں پہنچے تو ڈیرے کا داخلی گیٹ کھلا ہوا تھا۔ وہ اتنا بڑا گیٹ تھا کہ کوئی ٹریکٹر ٹرالی یا ٹرک بآسانی اس میں اندر داخل ہو سکتا تھا۔ مصطفیٰ نے کہا ملک صاحب آ جائیں، اتفاق سے گیٹ کھلوانے کی ضرورت نہیں ہے مگر اجازت لینے کی ضرورت ہے، میں نے اٹل لہجے میں کہا۔ کانسٹیبل میری بات کی تہ میں پہنچ گیا۔ اس نے قدرے ندامت سے اس بات میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر کھلے ہوئے گیٹ کے پٹ پر دستک دینے لگا۔ میں نے کب سے کہا مصطفیٰ جب تک کوئی شخص مجرم یا کم از کم ملزم ثابت نہ ہو جائے ہمیں اس کے ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں نارمل اور شائستہ رویہ کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بغیر اجازت منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں داخل ہو جانا اخلاقاً اور قانوناً جرم ہے۔ ہم تو قانون کے رکھوالوں میں شمار ہوتے ہیں۔ اگر ہم ہی ان چھوٹے چھوٹے ضابطۂ اخلاق کا خیال نہیں رکھیں گے تو دوسروں کو قانون شکنی سے کیسے روک پائیں گے؟ آئی ایم سوری ملک صاحب، وہ سچی شرمندگی سے بولا اور دوبارہ دستک دی۔ اس دستک کے جواب میں کھٹا کھٹا شخص نمودار ہوا۔ ہم پر نگاہ پڑتے ہی وہ گڑبڑا گیا۔ اس نے تاریکی کے باوجود بھی ہماری وردیاں دیکھ کر صورتحال کی سنگینی کو بھانپ لیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے محسوس ہوا جیسے وہ اچانک بھاگ کھڑا ہوگا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے اپنی کیفیت پر قابو پایا۔ بڑے سنبھلے ہوئے لہجے میں بولا، آئیے سرکار آئیے، اس وقت ڈیرے کی طرف خیریت تو ہے نا تھانے دار صاحب؟ اس کی بات سے بہت سی اہم چیزیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ نمبر 1 وہ ہمیں اس ڈیرے پر دیکھ کر گھبرا گیا تھا۔ نمبر 2 اسے اپنے اعصاب پر اچھا خاصا کنٹرول حاصل تھا کیونکہ اس نے اپنی گھبراہٹ پر ایک لمحے میں قابو پا لیا تھا۔ اور نمبر 3 اس نے مجھے نئے تھانے دار کی حیثیت سے پہچان لیا تھا۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ہمیں اندر آنے کا اشارہ بھی کر دیا تھا، لہٰذا ہم ڈیرے میں داخل ہو گئے۔ کشادہ صحن میں 3-4 چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں جن میں سے ایک پر چادر بچھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں اس پہلوان نما شخص کے ساتھ چلتے ہوئے چارپائیوں کے قریب پہنچے تو اس نے چادر بچھی چارپائی کی جانب اشارہ کر دیا۔ اب وہ مزید سنبھل چکا تھا۔ بیٹھے مائی باپ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہم بیٹھنے نہیں آئے، میں نے ڈیرے پر ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے ہوئے کہا۔ تمہارا ساتھی کہیں نظر نہیں آ رہا؟ امتیاز اپنے گھر گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس وقت میں یعقوب عرف کوبا سے ہم کلام تھا۔ اس کی بیوی بیمار ہے۔ پھر وہ معنی خیز انداز میں ہنسا اور بولا، نغمہ اس احمق کو گاہے بگاہے اسی طرح بیوقوف بناتی رہتی ہے۔ کل بھی وہ اس کی بیماری کا بتا کر چلا گیا اور آج بھی اس نے یہی کیا ہے۔ لگتا ہے مجھے چودھری صاحب کو بتانا پڑے گا۔ میں ڈیرے پر اکیلا تو نہیں رہ سکتا نا، یا تو چودھری صاحب امتیاز کی بیوی کا علاج کروائیں یا پھر یہاں کے لیے کوئی دوسرا بندہ دیں۔ اب دیکھیں نا، میں آپ کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر دوسرا بندہ موجود ہوتا تو میں اسے بھیج کر آپ کے لیے کچھ منگوا لیتا۔ اس نے سانس لیے بغیر مجھے جتنی معلومات فراہم کر دیں میں نے ان کے لیے ایک بھی سوال نہیں کیا۔ کوبا، تم ہماری خدمت کے لیے زیادہ پریشان نہ ہو، ہم دراصل تمہاری خدمت کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تمہیں چودھری دلدار اور امتیاز کی بیوی کے لیے بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا علاج میں خود اپنی نگرانی میں کرواؤں گا۔ تم اگر اپنی خیریت چاہتے ہو تو میں جو بھی پوچھوں اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ میری بات تمہاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جناب یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم بے حد متفکر ہو گیا۔ میں نے کہا، میں اس سے بھی زیادہ خطرناک اور سنگین باتیں کر سکتا ہوں، شکر کرو ابھی تک تم آزاد کھڑے ہو، ورنہ یہی باتیں کرنے کے لیے میں تمہیں گرفتار کر کے تھانے بھی لے جا سکتا ہوں۔ اس کی الجھن اور پریشانی سوا ہو گئی۔ میں نے ایک خاص مقصد کے تحت ابتدا ہی میں خاصا جارحانہ رویہ اختیار کیا تھا تاکہ اس پر واضح ہو جائے کہ میں ذرا وکری ٹائپ کا تھانے دار ہوں۔ وہ متذبذب حالت میں کھڑا سہمی ہوئی نظر سے کبھی مجھے اور کبھی مصطفیٰ کو دیکھتا چلا گیا، پھر لکنت زدہ انداز میں بولا، مائی باپ بتائیں تو صحیح، آخر معاملہ کیا ہے؟ میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اسے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ پوری بات سننے کے بعد وہ بڑی شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، میں کچھ نہیں جانتا۔
آپ نے جو کچھ بھی پوچھا مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں، اب یقین کریں۔ وہ بولتے بولتے جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اس کے انداز اور گھبراہٹ نے مجھے بتا دیا کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ یہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے۔ میں نے اس ڈیرے پر مزید تفتیش کرنا ضروری نہ سمجھا اور یعقوب عرف کوبا کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ اس کے لیے مناسب مقام تفتیش یہی ہو سکتا تھا۔ جب ہم تھانے کے قریب پہنچنے والے تھے تو میں نے مصطفیٰ کو مخصوص اشارہ کیا اور بآواز بلند کہا، تم ذرا جا کر امتیاز کی بیوی کی خیریت معلوم کرو، کوبا کے بعد اس کا علاج بھی کرنا ہے، اور ہاں، صبح والی ڈیوٹی کو یاد رکھنا۔ وہ اوکے سر کہتے ہوئے دوسرے راستے پر چلا گیا۔ میں نے مبہم و معنی خیز انداز میں مصطفیٰ کو ہدایت کی تھی کہ وہ کوبا کے بیان کی تصدیق کے لیے امتیاز اس کی بیوی سے ضرور ملے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ امتیاز احمد نگر میں موجود بھی ہے یا نہیں۔ کھوجی تاج دین کے مطابق 2 گھڑ سوار اس ڈیرے سے گھنے جنگل کی طرف گئے تھے۔ امتیاز کی غیر حاضری یہ سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ ان 2 گھڑ سواروں میں کہیں ایک امتیاز ہی تو نہیں تھا۔ میں نے کوبا کو اپنے کمرے میں لا کر باشگاف الفاظ میں کہا، میں تمہیں بچنے کا آخری موقع دے رہا ہوں، اگر تم نے یہ موقع گوا دیا تو سمجھ لو تمہارا چودھری دلدار، اس کا پورا خاندان بھی تمہیں پھانسی کے پھندے سے نہیں بچا سکے گا۔ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، اب یقین کریں میں قاتل نہیں ہوں، میں بے گناہ ہوں۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، تمہارے بے گناہ یا گناہ گار ہونے کا فیصلہ میں خود کروں گا، تم صرف میرے ان سوالات کے جوابات دو، اور اس نقطے کو ذہن میں رکھو کہ میں یہ سوالات دہراؤں گا نہیں، قطعاً نہیں۔ جس نامعلوم عورت کی لاش جنوبی کے کھیتوں میں سے ملی ہے، وہ کون تھی، کہاں کی رہنے والی تھی؟ وہ گزشتہ رات یعنی قتل ہونے سے پہلے کس آدمی کے ساتھ تمہارے ڈیرے پر پہنچی تھی؟ اس رات ڈیرے سے جو 2 گھڑ سوار روانہ ہوئے وہ کون تھے؟ وہ مقتولہ کو اپنے ساتھ کس مقصد سے لے کر گئے تھے اور ان کی منزل کہاں تھی؟ مذکورہ عورت کو قتل کرنے کے بعد وہ کہاں غائب ہو گئے؟ میں نے ڈیرے پر بھی اور یہاں تھانے میں بھی کوبا کو یہ نہیں بتایا کہ میری ان تمام تر معلومات کا ذریعہ کیا ہے۔ کھوج کا کام ابھی اگلے روز بھی ہونا تھا، لہٰذا اس مشن کو خفیہ رکھنا ضروری تھا۔ اس سلسلے میں نے تاج دین اور مصطفیٰ کو بھی ہدایات دے کر سمجھا دیا تھا۔ تاہم ایسے شہزاد کی طرف سے مجھے کھٹکا تھا۔ جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ وہ چودھری دلدار سے گہرے روابط رکھتا تھا، بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت تھی۔ وہ کم بخت یہ بات جانتا تھا کہ میں نے کھوجی تاج دین کو تھانے بلوا کر کوئی اہم ذمہ داری سونپی تھی۔ کوبا نے وحشت زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے وہ تمام تر سوالات سنے اور ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلانے لگا۔ اب یقین کریں تھانے دار صاحب، اس نے سٹارٹ لیا ہی تھا کہ میں نے ایک زوردار دبکا مار کر اسے چپ کرا دیا۔ اس کی ڈھٹائی نے مجھے طیش دلا دیا تھا۔ میں نے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے یقین کر لیا تم انسان نہیں بلکہ حیوان ہو۔ تم جیسے جنگلی درندے شرافت کی زبان نہیں سمجھتے، لہٰذا میں تمہیں سدھارنے کے لیے حوالدار جامی شاہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ وہ خوفناک سے خوفناک تر درندوں کو بڑے نستعلیق انداز میں بولنا سکھا دیتا ہے۔ پھر میں نے جامی شاہ کو اپنے کمرے میں بلا لیا۔ حکم ملک صاحب، جامی شاہ نے میرے پاس آ کر کہا اور تیز نظر سے کوبا کو گھورنے لگا۔ جامی شاہ ایک لہیم و شہیم قداور حوالدار تھا۔ جامی شاہ کے گھورنے نے کوبا کو ہنسا نروس کر دیا۔ اس پر ردہ چڑھاتے ہوئے میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، شاہ جی، زندہ لوگوں کو قتل کر کے لاش میں بدلنا تو ایک عام سی بات ہے۔ میں ایک صحت مند لاش تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم اپنا ہنر آزماؤ اور اسے زندہ کر کے دکھا دو، ایسا زندہ کس کی زبان کھل جائے۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ وہ کوبا کو شکاری نظر سے تاڑتے ہوئے بولا، فکر ہی نہ کریں ملک صاحب، میں اس لاش کو نہ صرف زندہ کر کے دکھاؤں گا بلکہ اس کی زبان کو بھی ایسا رواں کر دوں گا جیسے کوئی برساتی نالا جاری ہوتا ہے۔ پھر وہ کسی قصائی کی طرح بڑے ماہرانہ انداز میں کوبا پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہنے لگا، آؤ لاش جی، آپ کا پیارا پیارا سا پوسٹ ماتم کرتے ہیں۔ اسے کچھ نہیں پوچھنا، ایک سوال بھی نہیں کرنا۔ میں نے تاکیدی لہجے میں جامی شاہ سے کہا، صرف اسے اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ یہ میرے پوچھے ہوئے سوالات کے جوابات دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اوکے ملک صاحب، اس کا پوسٹ ماتم آپ کی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ حوالدار جامی شاہ نے پوسٹ ماتم کی ترکیب خود ہی بنا رکھی تھی اور اس کا مفہوم تھا ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والی تفتیش۔ جامی شاہ ملزم یعقوب عرف کوبا کو اپنے ساتھ ٹرائل روم کی طرف لے گیا تو میں نے ASI شہزاد کو اپنے پاس بلا کر کہا، میں آرام کرنے کے لیے اپنے کوارٹر میں جا رہا ہوں، میری غیر موجودگی میں یہ تھانہ تمہارے حوالے، اگر کوئی اہم بات ہو تو مجھے بلا لینا، ورنہ خود ہی تھانے داری کرتے رہنا۔ وہ تشکر آمیز نظر سے میری جانب دیکھتے ہوئے بولا، ملک جی، اس اعتماد کا بہت بہت شکریہ، آپ بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ اور یہ جو کوبا ہے، میں عموماً رات کو کھانا عشاء کی نماز سے تھوڑا پہلے کھاتا تھا، اور نماز کی ادائیگی کے بعد کوئی ہنگامی کام نہ ہوتا ہو سونے کے لیے بستر پر لیٹ جاتا تھا۔
اس رات خاصی تاخیر سے کھانا کھایا، لہٰذا نماز سے فارغ ہونے میں بھی اچھی خاصی دیر ہو گئی۔ لگ بھگ 11 بجے رات میں اپنی چارپائی پر آیا۔ اب میں تسلی سے ان اہم فائلوں کو دیکھنا چاہتا تھا جو چارپائی کے قریب چھوٹی میز پر رکھی تھی۔ میں صحن ہی میں چارپائی ڈالے بیٹھا تھا، اسی لمحے کوارٹر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں صحن ہی میں چارپائی ڈالے بیٹھا تھا، چونک کر بیرونی دروازے کی طرف دیکھا اور زیر لب بڑبڑایا، اس وقت کون آ گیا؟ دستک سن کر آپ میرا دھیان مقتولہ نوری کی طرف چلا گیا تھا۔ گزشتہ رات وہ مجھ سے ملنے کوارٹر میں آئی تھی اور اپنے دکھوں کی ایک جھوٹی کہانی سنا کر چلی گئی تھی۔ میں اس کی اس حرکت کو ابھی تک کسی خانے میں فٹ نہیں کر سکا تھا۔ اس نے بلا مقصد تو اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا ہوگا، لیکن مقصد واضح ہونے سے پہلے وہ اپنے حسرت ناک انجام سے دوچار ہو گئی تھی۔ اب اس کے قاتل ہی سے ہماری امیدیں وابستہ تھی۔ وہ شخص اگر ہاتھ آ جاتا تو بہت سے سربستہ راز افشاں ہو سکتے تھے۔ میں نے یہ سوچتے ہوئے کوارٹر کا دروازہ کھول دیا کہ شاید تھانے میں کوئی ایمرجنسی پیش آ گئی ہے اور کوئی مجھے بلانے کے لیے آیا، لیکن کھلے ہوئے دروازے میں کانسٹیبل مصطفیٰ کی صورت دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا اور پوچھا، خیریت تو ہے مصطفیٰ تم اس وقت؟ بالکل خیریت ہے جناب، اس نے کوارٹر کے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے پاس سے جانے کے بعد سیدھا امتیاز کے گھر گیا تھا تاکہ کوبا کے بیان کی تصدیق ہو سکے۔ امتیاز تو گھر پر نہیں مل سکا، اس کی بیوی نغمہ سے میں نے تفصیلی بات کی ہے، اس نے چند اہم باتیں اگلی ہیں۔ میں نے سوچا فوراً آپ کے علم میں لے آؤں، اس لیے اتنی رات کو زحمت دے رہا ہوں۔ زحمت کی کوئی بات نہیں، میں نے بیرونی دروازہ بند کر کے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ اہم کام کے لیے تو تم مجھے رات کے کسی بھی پہر اٹھا سکتے ہو، ویسے میں بھی ابھی تک جاگ ہی رہا تھا۔ ایک لمحے کو رک کر میں نے اس سے پوچھ لیا، نغمہ نے کون سی اہم باتیں بتائی ہیں تمہیں؟ میں محسوس کر رہا ہوں ان باتوں کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے نوری مرڈر کیس سے ہوگا۔ آپ کا اندازہ بالکل درست ہے جناب، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ کوبا نے سراسر غلط بیانی سے کام لے کر ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر اس پر سختی کی جائے تو مجھے یقین ہے ہم نوری کے قتل والا معمہ حل کر سکتے ہیں۔ کوبا کی تو تم فکر نہ کرو، میں نے اسے جامی شاہ کے حوالے کر دیا ہے، وہ اس کے گوشت پوست کا ماتم خاتم بڑے تسلی بخش انداز میں کرے گا۔ تم سناؤ نغمہ نے امتیاز کے بارے میں کیا بتایا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نغمہ پچھلے 2 مہینوں سے ایک ذرا سی بھی بیمار نہیں ہوئی، مصطفیٰ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ کوبا نے اس کی بیماری کے سلسلے میں جھوٹ بولا ہے۔ دوسرے امتیاز کے بارے میں بھی کوبا کی دروغ گوئی پکڑی گئی ہے۔ نغمہ کے مطابق امتیاز چودھری دلدار کے کسی ضروری کام سے کل صبح موزہ جنڈیالہ کلاں گیا تھا اور بیوی کو بتایا تھا کہ 2 دن کے بعد واپس آئے گا، یعنی اس کی واپسی کل ہوگی۔ بس یہ ہے ساری کہانی جناب۔ مصطفیٰ کی بات سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب اس بات میں کسی شک و شبہے کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی کہ کوبا نے ہم سے کھلا جھوٹ بولا تھا۔ جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، وہ کوئی خاص بات چھپانا چاہتا ہے۔ کوبا نے امتیاز کے حوالے سے غلط بیانی کی تھی، جیسے ظاہر ہوتا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم امتیاز کے غیاب کے بارے میں حقائق تک پہنچ سکیں۔ اب ایک ہی طرف دھیان جاتا تھا۔ جو 2 گھڑ سوار نوری کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچے تھے ان میں ایک یقینی طور پر امتیاز ہی تھا۔ میں نے مصطفیٰ سے پوچھا، یہ موزہ جنڈیالہ کلاں کس طرح واقع ہے؟ جناب یہ گاؤں یہاں سے انتہائی جنوب میں واقع ہے، اس نے جواب دیا۔ وہاں تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک تو یہ سیدھی پختہ سڑک ہے، اس پر جنوب کی سمت سفر کرے تو ایک چھوٹا سا قصبہ فیض آباد آتا ہے۔ فیض آباد سے یہ سڑک تھوڑی سی مغرب کی جانب گھوم جاتی ہے۔ اسی گھماؤ کے مقام سے ایک کچی سڑک نکل کر قدرے مشرق کی طرف بڑھتی ہے جو سیدھی موزہ جنڈیالہ کلاں تک پہنچتی ہے۔ جنڈیالہ کلاں ایک خاصا بڑا گاؤں ہے۔ اور دوسرا راستہ؟ مصطفیٰ رکا تو میں نے اضطراری لہجے میں کہا۔ وہ بولا دوسرا راستہ جنگل میں سے گزرتا ہے۔ جنگل میں سے؟ میں چونک اٹھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، ملک صاحب جائے وقوع کی جانب سے اگر جنگل میں داخل ہوا جائے تو جنوب مشرق کی سمت میں سفر کرتے ہوئے جب جنگل سے باہر نکلے تو سامنے کھیتوں کا ایک طویل سلسلہ پھیلا ہوا ملتا ہے۔ یہ کھیت دراصل جنڈیالہ کلاں ہی کی حدود میں آتے ہیں۔ ان کھیتوں کے جنوب میں موزہ جنڈیالہ کلاں واقع ہے۔ جنڈیالہ کلاں سے اگر 5 میل مشرق کی طرف جائیں تو ایک چھوٹا سا گاؤں جنڈیالہ خرد واقع ہے۔ کسی زمانے میں یہ دونوں گاؤں ایک ہی چودھری خاندان کی عملداری میں تھے، اس لیے ان کے نام بھی ایک جیسے تھے۔ چھوٹے بڑے کے فرق کو واضح کرنے کے ساتھ کلاں اور خرد لگا دیا گیا تھا۔ پھر زمین اور جائیداد کی طرح خاندان کا بھی بٹوارہ ہو گیا۔ اب ان دونوں گاؤں میں 2 مختلف خاندان اپنی اپنی چودراہٹ جمائے بیٹھے، اگرچہ نام اب بھی جنڈیالہ خرد اور جنڈیالہ کلاں ہی ہے۔ مصطفیٰ گاؤں کے فرق کو واضح کر رہا تھا اور جنگل کے حوالے سے میرا ذہن نوری کے قاتل کے تعاقب میں دوڑ رہا تھا۔ کھوجی تاج دین کے مطابق دونوں گھڑ سوار ایک خاص مقام سے گھنے جنگل میں داخل ہوئے تھے۔ اگر وہ مصطفیٰ کے بیان کردہ راستے پر سفر کرتے تو سیدھے جنڈیالہ کلاں پہنچ جاتے۔ امتیاز کی بیوی نغمہ نے بتایا تھا کہ چودھری دلدار نے
کسی ضروری کام سے امتیاز کو جنڈیالہ کلاں بھیج رکھا تھا۔ ہمیں یہ شک تھا کہ کوبا کے ڈیرے سے روانہ ہونے والے دو گھڑ سواروں میں سے ایک امتیاز تھا۔ یہ تمام کڑیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک زنجیر کی صورت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ میں انہی خیالوں میں مستغرق تھا کہ مصطفیٰ کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ پوچھ رہا تھا، ملک صاحب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر میری ضرورت ہو تو میں ادھر ہی رک جاتا ہوں۔ نغمہ کے انکشاف نے حالات میں خاصی سنسنی دوڑا دی۔ امتیاز کی ذات بہت زیادہ مشکوک نظر آنے لگی ہے۔ ہاں، صورتحال تو کچھ ایسی ہے مصطفیٰ، لیکن تمہیں یہاں رکنے کی ضرورت نہیں۔ امتیاز کے حوالے سے میں بھی اس انداز میں سوچا جیسا کہ تم۔ بہرحال صبح تک کوبا کی زبان بھی کھل جائے گی، میں ذرا اس کی کہانی بھی سن لوں، پھر آئندہ کے لیے لائے عمل تیار کریں گے۔ ویسے نغمہ کے مطابق امتیاز بھی کل ہی جنڈیالہ کلاں سے واپس آئے گا۔ وہ ہاتھ آ جائے تو اس کیس کی کڑیاں سیدھی طرح بیٹھ جائیں گی۔ تم پروگرام کے مطابق صبح 8 بجے جنگل کے اس حصے میں پہنچو جہاں سے تم نے کھوجی تاج الدین کے ساتھ مل کر کھرے کا کام مکمل کرنا ہے۔ اگر واقعی ان دو گھڑ سواروں کا کھرا تم لوگوں کو موزہ جنڈیالہ کلاں تک لے جاتا ہے تو پھر گاؤں میں گھوم پھر کر امتیاز کے بارے میں بھی کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ مصطفیٰ نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری ہدایات کے عین مطابق عمل کرے گا۔ پھر وہ میرے کوارٹر سے رخصت ہو کر اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں حالات حاضرہ پر غور کرتا رہا، پھر ان فائلوں کی طرف متوجہ ہو گیا جو ایک چھوٹی سی میز پر رکھی تھیں۔ وہ کل 4 فائلیں تھیں، لیکن جب میں نے ان کی طرف توجہ کی تو وہ 3 ہو چکی تھی۔ ان میں سے اس وقت سرخ کور والی ایک فائل مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا گزشتہ رات جب میں ان فائلوں کو الماری میں سے نکال کر کوارٹر میں لایا تھا تو مذکورہ سرخ کور والی فائل ان میں موجود تھی۔ آج صبح جب میں انہیں اپنے ساتھ تھانے لے کر گیا تو میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا تھا، اور اب بھی میں نے ایسے ہی اٹھا لیا تھا۔ آج کا دن اتنی افراتفری اور ہنگامہ خیزی میں گزرا تھا کہ مجھے کسی اور طرف دھیان دینے کا موقع نہ مل سکا۔ میں نے چند لمحات تک اس سرخ کور والی فائل کے بارے میں سوچا۔ جب کچھ یاد نہ آیا تو میں نے یہی فرض کر لیا کہ الماری میں سے فائلیں نکالتے ہوئے وہ وہیں رہ گئی ہوگی۔ جی میں آیا کہ اس فائل کو صبح چیک کر لوں گا، جو موجود ہیں ذرا ان کا مطالعہ کر لوں، لیکن پاسبان عقل نے مجھے فوراً چوکنا کر دیا اور ذہن میں یہ مقولہ گردش کرنے لگا کہ آج کا کام کل پر نہیں ٹالنا چاہیے۔ ابھی تک میں نے ان فائلوں کو کھول کر نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں نہیں جانتا تھا کہ ان میں کون کون سے راز محفوظ ہیں۔ میری چھٹی حس پکار کر کہنے لگی، پہلے مجھے سرخ کور والی فائل کے بارے میں اطمینان کر لینا چاہیے کہ وہ میرے کمرے والی الماری میں موجود ہے یا نہیں۔ اس کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھنا چاہیے۔ فائلوں کو کھول کر ان کا مطالعہ کرنا بعد کی باتیں ہیں۔ میں نے چھٹی حس کی پکار کو لائق توجہ جانا، کیونکہ اس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا تھا۔ میں اپنے کوارٹر کا داخلی دروازہ بند کر کے تھانے کی طرف آ گیا۔ میں نے عمارت والے حصے میں قدم رکھا تو میری سماعت تک ایک ایسی آواز نے رسائی حاصل کی جس کو سن کر یوں محسوس ہوا جیسے کسی جانور کو بڑی بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ مجھے یہ سمجھنے میں قطعاً کوئی دقت محسوس نہ ہوئی کہ مجرموں کا سرجن جامی شاہ ایک زندہ لاش کے پوسٹ مارٹم میں مصروف تھا۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا اور جیب سے چابی نکال کر اس آہنی الماری کو کھولنے لگا جس میں مذکورہ فائلوں کو رکھا جاتا تھا۔ میں نے الماری کے ہضمی قفل میں ابھی چابی داخل ہی کی تھی کہ اسے گھمانے کا ارادہ رکھتا تھا کہ مجھے اپنے عقب میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے تالا کھولنے کے ارادے کو موقوف کر کے فوراً پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ میرے کمرے کے دروازے پر ایسائی شہزاد کھڑا تھا۔ مجھ سے نظریں ملی تو وہ سنجیدگی سے بولا، ملک صاحب خیریت تو ہے؟ اس وقت اچانک آپ تھانے میں؟ بس ایک ضروری کام یاد آ گیا تھا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیں۔ وہ ہمدردانہ فرما برداری سے بولا۔ میں نے کہا، تمہیں جاگتے ہوئے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی ہے۔ ایسے ذمہ دار اور فرض شناس نوجوانوں کی میں بہت قدر کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے تم ایک روز ضرور تھانہ انچارج بنو گے۔ میں نے دانستہ اس کے سامنے ریڈ فائل کا تذکرہ گول کر دیا تھا اور تعریفی جملے میں نے محض اسے مزید خوش فہمی میں مبتلا رکھنے کے لیے ادا کیے تھے۔ میں اس شخص کو بڑی احتیاط اور خوبصورتی سے شکار کرنا چاہتا تھا۔ اس نے میرے کہے کو راست جانا اور ممنونیت بھرے لہجے میں بولا، خدا آپ کی زبان مبارک کرے ملک صاحب۔ اگر مجھے ترقی پا کر کسی تھانے کا چارج مل جائے تو میں اسے اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھوں گا۔ میں الماری کھولنے کا ارادہ فی الحال ترک کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور ٹٹولنے والے انداز میں شہزاد سے استفسار کیا، کوبا کا کیا حال احوال ہے؟ میں نے ٹرائل روم کی طرف سے بڑی دردناک آوازیں ابھرتی سنی ہیں۔ جناب، کوبا اس وقت اپنے حوالدار کے قبضے میں، اس جلاد کے شکنجے میں پھنسا ہوا بندہ اب کہے لگانے سے تو رہا۔ میں نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، یہ کوبا سنا ہے چودھری دلدار کا خاص بندہ ہے، لیکن ابھی تک چودھری کی طرف سے کوئی ہلچل نظر نہیں آئی۔ اپنے بندے کی گرفتاری پر اسے یوں خاموش ہو کر تو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ بات کرتے ہوئے میں براہ راست اس کی آنکھوں میں بھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے اس کے چہرے پر اور آنکھوں میں ایسے تاثرات نظر آئے جیسے وہ اپنے دلی جذبات کو مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ لمحاتی تامل کے بعد اس نے کہا، ممکن ہے چودھری صاحب کو ابھی کوبا کی گرفتاری کا علم نہ ہوا ہو۔ ہاں، یہی بات ہوگی۔
میں نے مانی خیز لہجے میں کہا۔ وہ جز بز ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے کہا شہزاد کوبا کے ساتھ ہی ڈیرے پر امتیاز نامی ایک شخص بھی رہتا ہے۔ مجھے پتا چلا ہے چودھری دلدار نے اسے موزہ چنڈیالہ کلا کسی ضروری کام سے بھیج رکھا ہے۔ وہ کل وہاں سے واپس آئے گا۔ میں چاہتا ہوں وہ جیسے ہی احمد نگر شمالی میں قدم رکھے تم اسے پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ یہ کام تمہارے لیے زیادہ مشکل تو نہیں ہوگا؟ نہیں جناب، آپ کا حکم ہو تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تم کل صبح اس وقت تک تھانے سے جانا نہیں جب تک میں اپنی سیٹ پر نہ پہنچ جاؤں۔ میں امتیاز کے سلسلے میں تمہیں چند ضروری ہدایت دینا چاہتا ہوں۔ اگر تم نے یہ کام میری مرضی کے مطابق کر لیا تو پھر میں تمہیں اس سے بھی بڑا کام سونپوں گا۔ اس کام کی تکمیل کے ساتھ ہی چاروں طرف تمہاری شہرت پھیل جائے گی، تم ایک دم سے مشہور ہو جاؤ گے۔ وہ بڑی توجہ سے میری باتیں سنتا رہا۔ ان باتوں میں اس کی ترقی اور شہرت کا پیغام چھپا ہوا تھا، لہٰذا ظاہر ہے اسے پسند بھی آ رہی ہوں گی۔ وہ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا رہا، پھر یہ کہہ کر اٹھ گیا، میں ذرا ایک راؤنڈ لگا لوں، پھر آتا ہوں۔ میں نے اس کی فرش شناسی اور مستعدی کو ایک مرتبہ پھر سراہا اور جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے جانے کے بعد میں دوبارہ ہنی الماری کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں نے اس الماری کو کھول کے اندر سے باہر اور اوپر سے نیچے تک اس کا کونا کونا جھانک لیا، لیکن میری مطلوبہ ریڈ فائل کہیں دکھائی نہ دی۔ اس بات پر میں الجھنے کے ساتھ ساتھ بے حد حیران بھی ہوا۔ میں نے کوارٹر سے لانے کے بعد تمام فائلیں اسی الماری میں لاک کی تھیں اور یہیں سے تالا کھول کر میں نے نکال کر لے گیا تھا۔ اس دوران میں نے ایک لمحے کے لیے بھی ریڈ فائل یا کسی بھی فائل کو اپنی میز پر نہیں رکھا تھا، بلکہ تھانے میں تو مجھے انہیں ہاتھ لگانے کی مہلت ہی نہیں مل سکی تھی۔ پھر میری مطلوبہ فائل کہاں چلی گئی ہیں؟ اس مسئلے پر جتنا سوچ رہا تھا اتنا ہی الجھتا جا رہا تھا۔ میری غیر موجودگی میں ایسے شہزاد تھانے میں موجود رہا تھا، حالانکہ صاحنی الماری کی چابی میرے پاس ہوتی تھی۔ اس کے باوجود میں نے ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچا کہ کہیں یہ شہزاد کی کوئی شرارت نہ ہو۔ اس کا پس منظر جو میرے سامنے آیا تھا، اس کو دیکھتے ہوئے شہزاد سے ایسی کسی شیطانی کی توقع رکھی جا سکتی تھی۔ وہ صاحنی الماری میں ان فائلوں کے علاوہ بھی بہت سارے کاغذات رکھے ہوئے تھے جو یقیناً سب کے سب اہم اور ضروری تھے۔ ایک لمحے کے لیے میں نے جی میں آئی کہ میں الماری کے تمام تر موجودات کو باہر نکال کر میز پر ڈھیر کر دوں۔ اس کے بعد ایک ایک چیز کو خوب اچھی طرح جھاڑ پونچھ کر اندر رکھنا شروع کر دوں۔ اس طرح مطلوبہ فائل اگر اس الماری میں ہوتی تو مجھے ضرور مل جاتی۔ یہ ایک دقت طلب کام تھا، لیکن میں نے اس کی تکمیل کے لیے ہمت باندھ ہی لی۔ اسی وقت حوالدار جامی شاہ میرے پاس آ گیا اور ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے ارادے کو عارضی طور پر ملتوی کرنا پڑا۔ حوالدار نے آدھی رات کو تھانے میں میری موجودگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور خالصتاً پیشہ ورانہ انداز میں بولا، ملک صاحب، میں نے ایک اور مشکل اور کامیاب آپریشن کر کے لاش کے دھانے میں زبان نامی آلہ فٹ کر دیا ہے۔ اب اس لاش کو بولنا آ گیا ہے۔ آپ چاہیں تو اسی وقت اس کا کلام سن سکتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی وہ معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ یہ خوشائند اطلاع تھی۔ میں جامی شاہ کے ایک ایک لفظ کی معنی آفرینی کو بڑی وضاحت سے سمجھ گیا۔ الماری کے مشن کو ایک مرتبہ پھر پسے پست ڈال کر میں نے جوشیلے لہجے میں کہا، نیکی کے ایسے کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی جامی شاہ، لے آؤ اس حیوان ناطق کو۔ وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ میں نے الماری کو تالا لگایا اور اپنی کرسی پر آن بیٹھا۔ تھوڑی دیر کے بعد حوالدار جامی شاہ کوبا کو لے کر میرے پاس آ گیا۔ کوبا کی حالت دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا جامی شاہ نے بڑی بے دردی سے اس کا پوسٹ ماتم کیا تھا۔ وہ خاصا قابل رحم نظر آ رہا تھا۔ حوالدار نے اسے میرے سامنے کھڑا کیا، پھر تن کر اس کے پہلو میں جم کر کھڑا ہو گیا۔ ملک صاحب تم سے جو بھی پوچھے اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دینا۔ حوالدار نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اگر تم نے کسی چکر بازی سے کام لینے کی کوشش کی تو سمجھ لینا ابھی آدھی رات باقی ہے۔ میں تمہیں دوبارہ اسی آپریشن تھیٹر میں لے جاؤں گا جہاں ابھی تمہارا پوسٹ ماتم ہوا ہے۔ باقی کی آدھی رات تمہارا پوسٹ خاتم ہوگا، جس کے بعد نہ تم نظر آؤ گے نہ ہی تمہاری پوسٹ۔ بولو کیا ارادہ ہے؟ تھانے دار صاحب، کوبا میری طرف دیکھتے ہوئے گھگیایا، خدا کے لیے مجھے حوالدار صاحب کے حوالے نہ کرے، یہ تو مار مار کے مجھے دمبئی بنا دیں گے۔ پہلے ہی میرے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہو چکی ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے سراسیمہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور کوبا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سفاکی سے کہا، اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو گے تو پھر میرا یہ وعدہ ہے کہ تمہیں مزید ٹرائل سے نہیں گزرنا پڑے گا۔ بصورت دیگر میں نے دھمکی آمیز اور معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ مضطرب لہجے میں جلدی سے بولا، نہیں تھاندار صاحب، میں آپ سے ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں۔ آپ جو پوچھیں گے میں بتاؤں گا اور جو نہیں پوچھیں گے وہ بھی بتا دوں گا۔ بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں جو پوچھوں تم شرافت سے بتاؤ، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ پوچھیں۔ اس کی جان میں جان آئی۔ میں نے پوچھا اور اس نے بتایا، ایسا بتایا کہ انکشافات کی بارش سی ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا اس کیس کی تمام گمشدہ کڑیاں چھم اور چھن سے میری میز پر آ گری ہوں۔ حوالدار جامی شاہ نے واقعی اس مجرم شخص کے دھانے میں سچ بولنے والی زبان فٹ کر دی تھی۔ پتہ نہیں یہ پوسٹ ماتم کا کمال تھا یا پیوند کاری کا کرشمہ، بہرحال یہ ثابت ہو گیا
کہ جیسا کہ ایک طویل عرصے سے ثابت ہوتا آیا ہے اور آئندہ بھی ثابت ہوتا رہے گا کہ خطرناک مجرموں کی زبان کھلوانے کے لیے ٹرائل روم اور وہاں کی جانے والی تفتیشی کارروائی کس قدر ضروری ہے۔ آئندہ 15 منٹ میں بڑی شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے یعقوب عرف کوبا نے میرے سوالات کے جواب میں جو کچھ بھی بتایا، میں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جو عورت نوری کے نام سے مجھ سے ملنے رات کو میرے کوارٹر پر آئی تھی اور مجھے مصطفیٰ کے بارے میں الٹی سیدھی کہانی سنا کر چلی گئی تھی، اس کا اصل نام خدیجہ تھا۔ خدیجہ ملک غفار کی ماتوب تھی اور معافی تلافی کے بعد دوبارہ اس کے زیر سایہ آنا چاہتی تھی۔ ملک غفار موزہ جنڈیالہ کلاں کا چودھری تھا۔ خدیجہ کس سلسلے میں ملک غفار کی ماتوب تھی، یہ ایک دراز قصہ ہے، اور چونکہ موجودہ کیس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے میں اس ذکر کو گول کر رہا ہوں۔ ملک غفار نے اسے کہا کہ اگر وہ اس کا ایک اہم کام کر دکھائے تو وہ اپنی ناراضی کو بھول کر بالکل ویسا ہی ہو جائے گا جیسا حفیظ سے پہلے تھا۔ خدیجہ ملک صاحب کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بھی داؤ پر لگانے پر تیار ہو گئی تھی۔ ملک غفار نے خدیجہ کو اپنے ایک بندے مشتاق عرف مشتاقہ کے ساتھ احمد نگر شمالی بھیج دیا اور خدیجہ سے کہا کہ وہ مشتاقہ کی ہدایت پر عمل کرے گی۔ اس اہم مشن کے سلسلے میں ملک غفار نے احمد نگر کے چودھری دلدار سے تفصیلی بات کر لی تھی۔ ملک اور چودھری میں دانت کاٹے کی دوستی تھی، دونوں ایک دوسرے کے ہر عیب و فعل میں شریک رہا کرتے تھے۔ یہ ملک کا ایک نہایت ہی ضروری کام تھا جس کے لیے چودھری نے اسے تعاون کرنا تھا۔ چودھری نے اس سلسلے میں اپنے بندوں کوبا اور امتیاز کو خصوصی ہدایات دے دی تھیں۔ خدیجہ مشتاقہ کے ساتھ شام کے وقت چودھری دلدار کے ڈیرے پر پہنچی۔ وہاں کوبا اور امتیاز ان کے استقبال اور مدد کے لیے موجود تھے۔ اسی رات امتیاز خدیجہ کو لے کر تھانے کی طرف چلا آیا۔ وہ خود تو بڑے میدان کے دوسرے کنارے پر رک گیا اور خدیجہ کو میرے کوارٹر کی طرف روانہ کر دیا۔ خدیجہ کو بڑی اچھی طرح سمجھا دیا گیا تھا کہ اس نے بھرپور اداکاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کون سا کارنامہ انجام دینا ہے۔ وہ سر تپا چادر میں لپٹی ہوئی رات 10 بجے میرے کوارٹر میں آ گئی۔ میں نے اس کی دکھ بھری کہانی سنی اور تسلی دلاسا دے کر اسے رخصت کر دیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خدیجہ نے اپنی مظلومیت کا رونا رو کر مجھے کون سا ہاتھ دکھا دیا تھا۔ جب میں اسے چارپائی پر بٹھا کر اپنے لیے کرسی لینے کے لیے کمرے میں گیا تو اسے کام دکھانے کا موقع مل گیا۔ میری چارپائی کے نزدیک چھوٹی میز پر وہ 4 فائلیں رکھی تھی جنہیں مطالعے کی غرض سے میں تھانے سے اٹھا لایا تھا۔ خدیجہ نے نہایت صفائی کے ساتھ سرخ جلد والی فائل کو میز سے اٹھایا اور اپنی چادر کے اندر غائب کر دیا۔ یہی وہ مشن تھا جو ملک غفار نے اسے سونپا تھا۔ اس نے اپنے آقا ملک غفار کے سامنے سرخرو ہونے کا بندوبست کر لیا تھا۔ میری ہمدردیاں سمیٹ کر وہ کوارٹر سے چلی گئی۔ اس دوران میں اس کی المناک داستان حیات سننے میں اس قدر محو رہا کہ ایک لمحے کے لیے بھی میرا دھیان میز والی فائلوں کی طرف نہیں گیا تھا، اور بعد میں بھی ایسی افراتفری رہی کہ مجھے فائلوں کو ہاتھ لگانے کا موقع نہ مل سکا، اور جب آج رات موقع ملا تو میں نے ریڈ فائل کو غائب پایا اور اب کوبا اسی ریڈ فائل کے حوالے سے سنسنی خیز انکشاف کر رہا تھا۔ اس کے مطابق میرے کوارٹر سے نکلنے کے بعد خدیجہ بڑے میدان کے دوسرے کنارے پر پہنچی جہاں امتیاز اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر وہ دونوں احتیاط سے چلتے ہوئے کسی کی نگاہ میں آئے بغیر محفوظ راستے سے ڈیرے پر پہنچ گئے۔ یہاں سے مشتاقہ اور امتیاز گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ خدیجہ مشتاقہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھی اور وہ لوگ موزہ جنڈیالہ کلاں کی طرف روانہ ہو گئے۔ ریڈ فائل کو مشتاقہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا تھا۔ امتیاز کو محض ان کے ساتھ اور مدد کے لیے روانہ کیا گیا تھا۔ یہ چودھری دلدار کا حکم تھا۔ امتیاز نے انہیں بحفاظت جنڈیالہ کلاں پہنچا کر واپس احمد نگر شمالی آ جانا تھا۔ کوبا کی معلومات بس یہیں تک محدود تھیں۔ وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا، خدیجہ کو امتیاز نے قتل کیا یا مشتاقہ نے؟ جناب، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اگر معلوم ہوتا تو میں آپ کو ضرور بتا دیتا۔ امتیاز واپس آ جائے پھر ہی اس راز سے پردہ اٹھے گا۔ میری تجربہ کار اور مجرم شناس نظر نے بخوبی اندازہ لگا لیا کہ کوبا غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، امتیاز سے تو میں پوچھ ہی لوں گا، لیکن اگر تمہارے بیان میں کوئی گڑبڑ نکلی تو میں تمہاری کھال کھچوا دوں گا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ جناب، میں نے آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا ہے، وہ منت ریز لہجے میں بولا۔ اب آپ کی مرضی ہے، یقین کریں یا نہ کریں۔ میرے ذہن میں ریڈ فائل کے حوالے سے کھلبلی مچی ہوئی تھی، خاص طور پر اس لیے بھی کہ میں ابھی تک اس فائل کا مطالعہ نہیں کر سکا تھا۔ میں نے کڑے لہجے میں کوبا سے استفسار کیا، جو فائل میرے کوارٹر سے اڑا لی گئی تھی، اس میں کون سا راز بند تھا؟ لمحے بھر کو وہ متذبذب نظر آیا۔ یوں محسوس ہوا وہ کوئی بات چھپانے یا بات کو مروڑ کر پیش کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جرحانہ انداز میں جامی شاہ سے کہا، شاہ جی، لگتا ہے تمہاری خدمات کی اور ضرورت پڑے گی۔ میرے لہجے میں اس قدر سنگینی اور صفاقی شامل تھی کہ کوبا لرز کر رہ گیا۔ جلدی سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ میری خاموشی کا غلط مطلب نہ نکالیں، میں تو یہ سوچ رہا تھا آپ کو کہاں سے بتانا شروع کروں۔ جامی شاہ کے ٹریٹمنٹ نے اسے اچھا خاصا سدھار دیا تھا۔ اس کا ذکر سنتے ہی وہ بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا اور چپکے چپکے سے کنکھیوں کا استعمال کر کے حوالدار کی طرف دیکھ بھی لیتا تھا۔
میں نے کرجدار آواز میں کہا، اگر تم نے سوچ لیا تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دو۔ اس نے جواب میں ٹھہر ٹھہر کر بتایا کہ سابق تھانہ انچارج نے ملک غفار کے خلاف کچھ ایسے شواہد اور ثبوت جمع کر لیے تھے کہ ملک ڈاکوؤں کے گروہ کی پست بنائی کرتا تھا۔ یہ گروہ اس جنگل اور آس پاس کے علاقوں میں بڑی بڑی وارداتیں کرتا اور اپنی آمدنی کا نصف حصہ وہ لوگ ملک غفار کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ ڈاکوؤں اور ملک غفار کی اس منافع بخش رشتہ داری کے کاغذی ثبوت ریڈ فائل میں محفوظ تھے اور وہ ریڈ فائل سابق تھانہ انچارج رفیق سیال کے قبضے میں تھی۔ رفیق سیال چودھری دلدار سے گہری دوستی رکھتا تھا اور چودھری دلدار ملک غفار کا لنگوٹیا یار تھا۔ چودھری نے پوری کوشش کر لی کہ وہ فائل تھانہ انچارج یا تو اس کے حوالے کر دے یا پھر ان تمام ثبوتوں کو طلب کر دے، لیکن تھانہ انچارج ان دونوں سے زیادہ کائیاں سیانہ اور گرگے بارہ دیدہ تھا۔ جب بھی چودھری اس فائل کا ذکر کرتا وہ مسکرا کر کہہ دیتا، چودھری صاحب، میرے ہوتے ہوئے آپ کو اور ملک صاحب کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ لوگ اپنا کام جاری رکھو۔ اپنے ملک صاحب سے کہو میرا حصہ پابندی سے مجھے ملنا چاہیے، باقی سب ٹھیک ہے۔ میں یہاں تھانے میں بیٹھا ہوں نا، یہ تمام علاقہ جات اسی تھانے کی حدود میں آتے ہیں۔ کسی مائی کے لال کی ضرورت نہیں کہ ملک صاحب کی طرف یا پھر ان ڈاکوؤں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ اس طرح یہ سلسلہ کافی عرصے سے چلا رہا تھا۔ پھر رفیق سیال کو بدعنوانی اور رشوت ستانی کی بنا پر اچانک معطل کر دیا گیا۔ اس افتاد نے اسے ریڈ فائل سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے کی مہلت نہ دی اور اس طرح دیگر فائلوں کے ساتھ وہ فائل میرے حوالے میں آ گئی۔ رفیق سیال کے ساتھ تو ملک غفار کا گٹھ چور چل رہا تھا، لیکن نئے تھانہ انچارج ملک صفدر حیات یعنی مجھ سے اسے کوئی توقع نہیں تھی۔ ملک نے کسی طرح سابق تھانہ انچارج کو اپروچ کیا اور یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس کے خلاف تمام تر مواد کس فائل میں موجود ہے۔ چنانچہ ملک غفار نے خدیجہ اور مشتاقہ کو بھیج کر چودھری دلدار کے بندوں کے تعاون سے مذکورہ فائل حاصل کر لی۔ ایک بات میرے ذہن میں کھٹک رہی تھی اور وہ یہ کہ ملک غفار کو کیسے معلوم ہوا اس کے کیس والی ریڈ فائل میں کس وقت تھانے والی الماری سے نکال کر اپنے کوارٹر میں لے جاؤں گا۔ میں نے یہی سوال کوبا سے کیا تو اس نے بتایا، تھانے دار صاحب میں تو اب دھوبی کا کتا ہو کر رہ گیا ہوں۔ آپ اور چودھری دلدار جو چاہے میرے ساتھ سلوک کریں، میں اس وقت آپ کو چودھری صاحب اور ملک صاحب کے بارے میں معلومات دے رہا ہوں۔ آپ کے قبضے میں میرا کیا حشر ہوگا اس کا اندازہ حوالدار کے رویے سے میں لگا سکتا ہوں، لیکن چودھری صاحب میرا کیا حشر کریں گے اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ میں نے اس کی طولانی تمہید کو قطع کرتے ہوئے کہا، تمہارے چودھری اور ملک کو تو میں ایسا سیدھا کروں گا کہ وہ کسی کی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکیں گے۔ تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ قانون کے ساتھ تعاون کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس تعاون کے بدلے میں چودھری اور ملک کی طرف سے تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں محسوس کر رہا ہوں آپ ہی کے سائے میں مجھے پناہ مل سکتی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے کہا، پھر فوراً میرے سوال کا جواب دے دو۔ اس نے جواب دے دیا۔ کوبا کے مطابق چودھری دلدار کا ایک وفادار میرے تھانے میں موجود تھا جو یہاں کی اہم خبریں چودھری تک پہنچاتا رہتا تھا۔ پہلے پروگرام یہ تھا کہ وہ کالی بھیڑ میری نگاہ بچا کر کسی طرح ریڈ فائل الماری سے نکال کر ڈیرے تک پہنچائے گی، لیکن پھر اسی شخص نے اطلاع دی کہ تھانے دار صاحب دوسری فائلوں کے ساتھ مطلوبہ فائل بھی اپنے کوارٹر میں لے گئے۔ اس دوران میں خدیجہ اور مشتاقہ ڈیرے پر پہنچ گئے تھے، لہٰذا فائل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے فوری منصوبہ بندی کی گئی۔ خدیجہ کو اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ اس نے کس طرح بھرپور اداکاری کر کے میرے کوارٹر میں سے وہ فائل چرانا ہے۔ خدیجہ کو مصطفیٰ کی بیوی کا رول ادا کرنے کے لیے امتیاز نے کہا تھا۔ اس کی نظر میں یہ ایک طرح کی تفریح تھی۔ اسے یقین تھا میں چونکہ اس تھانے میں نیا نیا تعینات ہوا ہوں، اس لیے مجھے خدیجہ نوری کے بیان پر کسی قسم کا شک نہیں ہوگا، اور ایسا ہوا بھی تھا۔ کوبا یہ تفصیل بیان کر چکا تو میں نے چپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا، کوبا تم نے چودھری دلدار کے جس وفادار کی طرف اشارہ کیا وہ اس تھانے کا ASI شہزاد تو نہیں؟ اس نے چوکنا نظر سے دائیں بائیں دیکھا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، شہزاد اس وقت تھانے میں موجود ہے۔ حوالدار جامی شاہ نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں موجود حیرت اور استعجاب سے میں اندازہ نہ لگا سکا کہ یہ انکشاف سن کر اسے یقین آیا تھا یا نہیں، مگر مجھے یقین کرنا پڑا کیونکہ میں ASI کے بارے میں پہلے ہی ایک خاص زاویے سے خود کو تیار کر چکا تھا۔ میں نے کوبا سے پوچھا، تمہاری گرفتاری کے فوراً بعد شہزاد کو اس واقعے کی خبر ہو گئی تھی اور یقیناً اس نے اس بارے میں چودھری دلدار کو اطلاع پہنچا دی ہوگی، پھر ابھی تک چودھری تھانے کیوں نہیں پہنچا؟ چودھری صاحب صبح سے چک 26 گئے ہوئے ہیں، وہ احمد نگر میں نہیں ہیں، کوبا نے جواب دیا۔ ہاں بات سمجھ میں آ گئی تھی، میں بھی کہوں ASI اتنا مضطرب کیوں ہے؟ حوالدار جامی شاہ نے شوخ نظر سے مجھے دیکھا اور پوچھا، ملک صاحب میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے اس کی نگاہ میں پوشیدہ مہم جوئی کی خواہش کو فوراً پڑھ لی اور کہا، تم ASI کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ ملک صاحب نے بلایا، اس کے پیچھے پیچھے تم بھی آ جانا، پھر دیکھتے ہیں اس غدار کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ حوالدار جیسے ہی جانے کے لیے مڑا، کمرے کے باہر ایسی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی تیزی کے ساتھ وہاں سے ہٹنے کی کوشش کر رہا۔
میری چھڑی اس نے فوراً خبردار کیا کہ دروازے کے قریب چھپ کر کوئی شخص ہماری باتیں سن رہا تھا، اور وہ شخص میرے خیال میں ASI کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ حوالدار نے دروازے سے باہر قدم نکالا ہی تھا کہ وہاں سے فرار ہونے والا شخص بوکھلاہٹ میں کسی شے سے ٹکرایا اور ہنسی بلند آواز ابھری۔ میں نے اپنی سیٹ چھوڑی اور تیزی سے باہر کی سمت لپکا۔ اگر وہ شہزاد ہی تھا تو اسے فرار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ باہر کے منظر نے میری توقعات کو پورا کرتے ہوئے دل خوش کر دیا۔ حوالدار کو میں نے ASI کے ساتھ گتھم گتھا پایا۔ میں نے چشم و زون میں اپنا سروس ریوالور نکال لیا اور کرخت لہجے میں کہا، شہزاد تمہاری اصلیت ظاہر ہو گئی ہے، کوئی مستعدی دکھانے کی ضرورت نہیں، اس وقت تم خود کو زیر حراست سمجھو۔ پھر میں نے تحکمانہ انداز میں حوالدار سے کہا، جامی شاہ، اس بدبخت کو گرفتار کر کے حوالات میں پہنچا دو۔ اس اٹھا پٹک کی آوازیں سن کر تھانے کا تمام تر شبینہ عملہ موقع پر جمع ہو گیا۔ اگلے لمحے ASI شہزاد کو حوالات کی سلاحوں کے پیچھے پہنچایا جا چکا تھا۔ میں نے جامی شاہ کو ہدایت کی کہ وہ کوبا کو حوالات کے دوسرے کمرے میں بند کر دے۔ میں واپس آ کر سب کا حساب کتاب کروں گا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں ملک صاحب؟ جامی شاہ نے چونک کر مجھ سے پوچھا۔ ایک انتہائی ضروری کام کرنے، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اور اس دوران میں یہ تھانہ آپ سنبھالو۔ میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اس نے اس بات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ ریڈ فائل میری کسٹڈی سے چوری ہوئی تھی اور اسے واپس لانے کا فرض بھی مجھے پر عائد ہوتا تھا۔ اگر ملک غفار اس فائل کو طلب کر دیتا تو یہ میری نالائکی اور فرائض غفلت میں شمار ہوتا۔ مجھے یہ کسی بھی قیمت پر منظور نہیں تھا کہ میرے ریکارڈ پر ایسا کوئی بدنما دھبا نمودار ہو۔ ایک بات یقینی تھی کہ مشتاقہ نے مذکورہ فائل ملک غفار تک پہنچا دی ہوگی۔ میں نے احمد نگر شمالی سے روانہ ہوتے وقت کانسٹیبل مصطفیٰ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، اور اس وقت رات کے آخری پہر میں ہم 2 گھوڑوں پر سوار ہو کر موزہ جنڈیالہ کلاں کی طرف رواں دواں تھے۔ راستے میں نے مصطفیٰ کو تھانے میں پیش آنے والے تمام سنسنی خیز واقعات سے آگاہ کر دیا تھا۔ اذان فجر سے پہلے ہم موزہ جنڈیالہ کلاں پہنچ گئے۔ ملک غفار کو قابو کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن کوبا اور ASI شہزاد کی صورت میں اس کے خلاف میرے قبضے میں 2 ایسے افراد موجود تھے کہ اس کی پیش نہ چل سکی۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے میں ملک غفار کو پوری طرح رام کر چکا تھا۔ ملک ہی کی نشاندہی پر مشتاقہ اور امتیاز کو بھی ڈیرے پر سے گرفتار کر لیا گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ریڈ فائل ابھی تک محفوظ تھی، جس کے حصول کے لیے میں نے یہ کٹھنائی اٹھائی تھی۔ میں نے سب سے پہلے اسی فائل کو قبضے میں لے کر دیکھ ڈالا۔ ملک کی بدقسمتی کہ اس نے ابھی تک فائل کو ضائع نہیں کیا تھا۔ مزید بدقسمتی یہ کہ مشتاقہ کی صورت میں ملک کے ایک اور سنگین جرم کا ثبوت میرے ہاتھ لگ گیا۔ ملک کی مطلوب خدیجہ کو مشتاقہ نے ملک ہی کے حکم پر موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ میں تمام متعلقہ جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کر کے تھانے لے آیا۔ ملک غفار اتنا بے حس اور شفاق شخص تھا، اس نے خدیجہ کو سزائے موت دینے کے ساتھ ہی بہلا کر اس سے فائل کی چوری جیسا مشکل اور خطرناک کام بھی لے لیا تھا۔ ملک غفار کو جب اندازہ ہو گیا کہ وہ بری طرح قانونی شکنجے میں جکڑا جا چکا ہے اور میں کسی بھی طور اسے چھوڑنے والا نہیں ہوں، تو وہ مجھے بڑے بڑے افسروں سے اپنے تعلقات کی دھمکیاں دینے لگا، لیکن میں اس کی کسی دھونس یا دھمکی میں نہ آیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوا کا رخ بدلتے ہوئے دیکھ کر ایک دم نرم پڑ گیا اور لجاجت سے بولا، ملک صاحب، اپنے خاندان اور ذات برادری ہی کی لاج رکھ لیں، میں بھی ملک ہوں اور آپ۔ میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے درشتی سے کہا، مجھے گالی نہ دو غفار، تمہارے کالے کرتوتوں کو دیکھ کر اور سن کر بہت سے ملکوں کی گردنیں ندامت سے جھک جائیں گی۔ عدالت تو تمہیں بعد میں سزا دے گی، لیکن اگر تم نے میرے ساتھ اپنے خاندان کو ملانے کی کوشش کی تو تمہاری تشریف مبارک پر اتنے جوتے برساؤں گا کہ تم بے دم کا بندہ نظر آؤ گے۔ وہ ویران سی نظروں سے ایک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، غفار، تمہارے جیسے کردار کے مالک لوگوں کا کوئی خاندان ذات برادری نہیں ہوتی۔ تم ڈاکوؤں کی پست پناہی کرتے کرتے انہی کے خاندان ذات اور برادری میں شامل ہو چکے ہو۔ میری نگاہ میں تم ملک غفار آف جنڈیالہ کلاں نہیں بلکہ معزز ڈاکو آف گھنے جنگلات ہو۔ تمہاری انگلی پکڑ کر ہی تو میں نے ڈاکوؤں کے اس گروہ کو حوالات میں بند کرنا ہے، جن کی کمائی کھا کھا کر تم اینٹتے اور اینٹتے رہے ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا معزز ڈاکو؟ میرے اس استفسار کا اس کے پاس جواب موجود تھا، لیکن وہ لاجواب سا ہو کر ایسی بے یقینی سے مجھے دیکھتا چلا گیا جیسے اس کے سامنے کوئی تھانہ انچارج نہ ہو، کوئی نہایت ہی خوف زدہ کر دینے والی شے ہو سکتا ہے اسے میری یعنی ملک صفدر حیات کی صورت میں ملک الموت کی شبیہہ دکھائی دے گئی ہو۔ تو ناظرین، اگر آپ کو کیس پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی سے کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو لازمی سے پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے اور بر وقت مل سکیں۔ اجازت دیجیے نیکسٹ کسی ایسے ہی کیس تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔